السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ایک اور ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ آئی ہوپ سو یہ ناول بہت اچھا ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ناول کیسا ہوگا۔ مجھے خون بہا چاہیے، یا تو آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ کرنا ہوگا، یا اپنی ساری پراپرٹی میرے حوالے کرنی ہوگی۔ ایک پھوٹی کوڑی بھی آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ جرگے میں زرگام بدر کی کرخت آواز گونجی تھی۔ چودھری جواب کی آنکھیں زرگام بدر کی بات پر بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ جرگے میں کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ جہاں جواد چودھری اپنے گاؤں میں اپنے ظلم کی وجہ سے مشہور تھا، وہیں دوسری جانب زرگام بدر بھی کام نہ تھا۔ زرگام بدر، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح کی فضول بات کرنے کی؟ چودھری جواد نے داڑھتے ہوئے زرگام بدر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ پوچھا۔ آواز نیچی، مجھے بھی آواز اونچی کرنی آتی ہے۔ تمہارے پاس دو رستے ہیں، اگر تم نے ان میں سے میری ایک بھی بات نہیں مانی تو میری بہن کو زندہ سلامت میرے سامنے لے آؤ۔ زرگام نے سخت لہجے میں کہا۔ باقی سارے گاؤں والے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد جواد نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اس وقت زرگام بدر جواد چودھری کے گاؤں میں موجود تھا۔ لیکن میری ایک شرط ہے، جواد نے زرگام کو دیکھتے کہا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، زرگام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ چودھری صاحب، آپ کی بیٹی خون بہا میں میری حویلی میں آ رہی ہے، تو آپ کی کوئی بھی شرط ماننا تو دور، میں سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ 10 منٹ کے اندر مولوی صاحب کو بلائیں، میرے پاس فضول کا وقت نہیں ہے، زرگام نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ چودھری جواد نے غصے سے اپنے ہاتھوں کو بیچے، اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا، ورنہ آج تک اس لہجے میں اس سے کسی نے بات نہیں کی تھی، لیکن زرگام کی تو بات ہی الگ تھی۔ بابا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انوشی نے لہجے میں بے یقینی لیے جواد چودھری کو دیکھتے پوچھا۔ انوشی، جو ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی، اپنی ماں کو پریشان دیکھتے ان کے پاس آئی۔ اس سے پہلے وہ اپنی ماں سے پریشانی کی وجہ پوچھتی، اس کے باپ نے وہاں آتے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ انوشی، اب تم اپنے باپ کی حکومت دولی کرو گی؟ چودھری جواد نے سر لہجے میں کہا۔ امی جان پلیز، آپ بابا کو سمجھائیں، یہ مجھے کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ انوشی نے اپنی ماں کے پاس آتے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ میری بچی، اپنی ماں کو معاف کر دے، میں تیری مدد نہیں کر سکتی، صبا بیگم نے انوشی کے آنسو صاف کرتے کہا۔ وہ خود بھی تو رو رہی تھی۔ چودھری صاحب، مولوی صاحب آ گئے ہیں، ملازم نے آتے ہی نظریں جھکا کر مولوی صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ صبا، مولوی صاحب آ گئے ہیں، انوشی کو باہر لے آؤ، جواد نے حکمیہ لہجے میں کہا اور بڑے بڑے ڈاک برتا وہاں سے چلا گیا۔ امی جان، ماموں کے کیے کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ انوشی نے سرخ آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتی شکوہ کرتے کہا۔ میری بچی، یہ رسم برسوں سے چلتی آ رہی ہے، ہم سب بے بس ہیں۔ صبا نے گہرا سانس لیتے خود کو کمپوز کرتے کہا اور چلتی ہوئی الماری کی طرف گئی اور ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ لے کر انوشی کے سر پر اوڑھ دیا۔ اگر اس وقت وہ خود ہمت ہار جاتی تو انوشی کو کون سنبھالتا؟ انوشی نے اس کے بعد اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جب اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو جہنم میں دھکیلنے کے بارے میں سوچ لیا تھا تو اب کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ تھوڑی دیر بعد زرگام بدر کا نکاح انوشی چودھری سے ہو گیا۔ زرگام کے چہرے پر چھائی سرد مہری کو دیکھتے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے بات کر سکے۔ نکاح کے ہوتے ہی گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی انوشی کی طرف زرگام نے قدم بڑھائے اور اس کی نازک کلائی کو پکڑے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آج سے تم لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر تم میں سے کوئی بھی میری حویلی میں سے ملنے آیا تو سزا آپ لوگوں کی لاڈلی کو بھگتنی پڑے گی۔ زرگام نے دو ٹوک الفاظ میں عصمت چودھری کو دیکھتے کہا اور انوشی کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا، جو پتھر بنی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ آپ کے لیے کیا یہ جائیداد اتنی اہم ہے کہ آپ نے اس کی خاطر اپنی بیٹی کی قربانی دے دی؟ صبا نے جواد کے سامنے کھڑے ہوتے روتے ہوئے پوچھا۔ یہ زمینیں اور یہ ساری جائیداد ہمارے بڑوں کی محنت ہے۔ اگر میں یہ ساری جائیداد زرگام بدر کے حوالے کر دیتا، خود سڑک پر نہیں آ سکتا تھا، اور اس پر میرے بیٹے کا حق ہے۔ جواد نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ آپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہے، لیکن بیٹی کی نہیں۔ اس کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوگا، آپ نے اس بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا، اور یہ سب آپ کے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری بیٹی بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا بھگت رہی ہے۔ صبا کی آواز بھی آج پہلی بار اپنے شوہر کے سامنے اونچی ہوئی تھی۔ جواد نے آگے بڑھتے صبا کو گردن سے دبوچا۔ آئندہ تمہاری زبان میرے سامنے چلی تو اسے کاٹ کر رکھ دوں گا، اور جہاں تک بات ہے میرے بھائی کی، تو اس کے ساتھ تو میں وہ کروں گا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جواد چودھری نے ایک لفظ پر زور دیتے صبا کی گردن کو چھوڑتے ہوئے کرخ چیز سے کہا، جو کھانسنے لگی اور گہرے سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے لگی۔ جواد نے ایک غیر برساتی نظر صبا پر ڈالی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ امی، آپ تو اس طرح کا رد عمل ظاہر کر رہی ہیں جیسے آپ کی بیٹی مر گئی ہو، نکاح ہی ہوا ہے اس کا، اور اتنا اچھا اسے شوہر مل گیا، اس سے زیادہ اسے کیا چاہیے؟ نازیہ نے غصے سے اپنی ساس کو دیکھتے کہا، جو جواد کے جانے کے بعد یہاں آئی تھی۔ صبا نے ایک نظر نازیہ کو دیکھا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی یہ نازیہ سے بات کرنا بیکار ہے۔
زرگان تم میری بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری منگنی میری بہن کے ساتھ ہو چکی تھی، پھر بھی تم نے انوشا کے ساتھ نکاح کیا۔ نازیہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا۔ اس وقت اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کی نند کو زرگام جیسا ہمسفر ملے؟ نازیہ زرگام کے چچا کی بڑی بیٹی تھی، جس کی شادی 8 سال پہلے انوشا کے بھائی تیمور چودھری سے ہوئی تھی۔ اس وقت دونوں گاؤں کے درمیان سب ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ دونوں گاؤں کے سردار ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بن گئے۔ زرگام انوشا کو اپنی حویلی لے آیا تھا، جہاں سارے ملازمین چہرے پر حیرانگی لیے زرگام اور اس کے ساتھ چلتی انوشا کو دیکھ رہے تھے۔ زرگام نے حویلی میں داخل ہوتے بڑی خانم کو آواز دی۔ زرگام کی بھاری آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بڑی خانم چہرے پر سنجیدگی لے اپنے کمرے میں سے باہر آئیں۔ ابھی وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں۔ ہاتھ میں تسبیح پکڑے وہ زرگام اور اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی انوشا کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے ہی تو ان کی لاڈلی پوتی ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، وہ جو حویلی میں ہر طرف ہنستی مسکراتی پھرتی تھی، اپنے ساتھ حویلی کی ساری خوشیاں بھی لیے چلی گئی۔ اتنے میں نازیہ کی ماں اور اس کی بہن بھی وہاں آ گئیں۔ زرگام یہ لڑکی کون ہے؟ خانم نے گھونگھٹ نکالے کھڑی انوشا کو دیکھتے پوچھا۔ زرگام نے بھی انوشا کو 8 سال پہلے دیکھا تھا۔ اس کے بعد دونوں گاؤں کے درمیان کچھ ایسا ہوا کہ دوبارہ کبھی وہ ایک دوسرے کی حویلی میں نہیں آئے، اور زرگام بدر کو بھی انوشا کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بڑی خانم یہ لڑکی جواد چودھری کی بیٹی ہے، جو خون بہا میں یہاں آئی ہے، زرگام نے بڑی خانم کے پاس آتے نرم لہجے میں کہا۔ ان سے وہ ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتا تھا، چاہے صورتحال کیسی بھی ہو۔ اس کا مطلب ہے تم اس لڑکی سے نکاح کر چکے ہو اور یہ اس حویلی کی بڑی بہو ہے اب؟ خانم نے انوشا کو دیکھتے کہا۔ یہ لڑکی خون بہا میں آئی ہے خانم، اور یہ اس گھر کی بہو نہیں ہے۔ زرگام نے نفی مسائل لاتے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن نکاح کی بات سنتے نازیہ کی ماں حمیرہ اور اس کی چھوٹی بیٹی انم نے بے یقینی سے پہلے خانم اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑی انوشا کی طرف دیکھا۔ زرگام آپ کیسے یہ نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں آپ کی منگیتر ہوں؟ انم جو سب سے پہلے ہوش میں آئی تھی، اس نے آگے آتے زرگام کو دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ انم مت کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور آئندہ جب بڑے بات کر رہے ہوں تو دخل اندازی مت کرنا، دوبارہ میں تمہاری اس حرکت کو برداشت نہیں کروں گی۔ بڑی خانم نے انم کو دیکھتے سنجیدگی سے اسے تنبیہ کرتے کہا۔ اور تم اس لڑکی کو میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ بڑی خانم نے جانے سے پہلے ملازمہ کو دیکھتے اسے حکم دیا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زرگام اندر جانے کی بجائے وہاں سے باہر نکل گیا۔ ملازمہ انوشا کو بڑی خانم کے کمرے کی طرف لے گئی۔ پیچھے انم اور حمیرہ ایک دوسرے کی شکلوں کو دیکھ رہے تھے۔ ملازمہ انوشا کو بڑی خانم کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ یہاں آؤ، خانم نے کھڑی ہوئی انوشا کو دیکھتے کہا، جو چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور اپنے چہرے سے گھونگھٹ کو ہٹائے۔ اس نے خانم کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب پہلے بڑی خانم کو دیکھا تو اسے وہ بہت اچھی لگی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ان سے دوبارہ ملاقات ایسے حالات میں ہوگی۔ بیٹھو یہاں، بڑی خانم نے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا تو انوشا خاموشی کے ساتھ انہیں سامنے بیٹھ گئی۔ بڑی خانم نے بھی انوشا کو 8 سال پہلے دیکھا تھا، اور اب تو وہ مزید پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ بڑی خانم نے انوشا کی طرف دیکھا اور بات کا آغاز کیا۔ تم جانتی ہو نا یہاں تم خون بہا میں آئی ہو؟ بڑی خانم کا لہجہ نرم تھا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں، کسی اور کے کیے کی سزا اب مجھے ساری زندگی بھگتنی پڑے گی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اگر ہمارا کوئی پیارا ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ لیکن انوشا نے بھاری لہجے میں کہا، میرا کیا قصور ہے؟ انوشا بے بسی سے کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اب وہ نہیں روئے گی، لیکن آنسو روکنے کے باوجود باہر آ رہے تھے۔ بڑی خانم خاموشی سے اسے روتا دیکھ رہی تھی۔ تم آپ اس حویلی کی بہو ہو، اس حقیقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ملازمہ تمہیں زرگام بدر کے کمرے میں چھوڑ دے گی۔ اب سے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا وہ تمہاری قسمت۔ بڑی خانم نے نظریں چراتے کہا، اور ملازمہ کو آواز دیتے کہا کہ انوشا کو زرگام بدر کے کمرے میں چھوڑ دے۔ اگر میری جگہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا آپ کا بھی پھر بھی یہی فیصلہ ہوتا؟ انوشا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے شکوہ کرتے کہا۔ جواب ہونا تھا اگر وہ سب کچھ اس کی قسمت میں لکھا تھا تو وہ کیوں غبار اپنے اندر رکھتی؟ انوشا کہتی ملازمہ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے بڑی خانم کو کئی سوچوں میں دھکیل گئی تھی۔ ملازمہ انوشا کے لیے زرگام بدر کمرے کی طرف جا رہی تھی اور انوشا کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، جو میک اپ کے بغیر بھی اسے معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ جب راستے میں انم نے انوشا کو راستے میں روکا، ایک پل کے لیے تو انم بھی انوشا کو دیکھ حیران ہوئی، جو اسے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ بیوی جی، بڑی خانم کا حکم ہے کہ چھوٹی بیوی کو زرگام صاحب کے کمرے میں چھوڑنا ہے۔ زرگام کے کمرے میں؟ میرے حق پر ڈاکہ ڈال کر اب یہ زرگام کے کمرے میں جائے گی؟ اس کی اوقات نہیں ہے یہ زرگام کی بیوی بنے۔ انم جو پہلے غصے میں جل بھون رہی تھی، وہ انوشا کی طرف جھپٹی، جو ایک دم گھبرا کر پیچھے کو ہوئی اور اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی، اور زمین بوس ہو گئی۔ اس کا ماتھا زمین پر جا لگا۔ انوشا کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ بیوی جی کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر بڑی خانم کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کے ساتھ نہ جانے کیا کریں گی؟ ملازمہ نے پریشانی سے انم کو دیکھتے اسے ڈرانا چاہا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ بڑی خانم سے کتنا ڈرتی ہے۔ انم نے انوشا کو غصے سے دیکھا، جو ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔
جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ خون کو دیکھتے ایک پل کے لیے انم کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے۔ اسے صرف بڑی خانم کا ڈر تھا، اسی لیے خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ بی بی جی آپ ٹھیک ہیں؟ ملازمہ نے جلدی جو کر انوشے کو سہارا دیا جس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بی بی جی آپ کے ماتھے سے تو خون نکل رہا ہے، ملازمہ نے پریشانی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، انوشے نے کھڑے ہوتے اپنی چادر کو ماتھے پر رکھتے کہا۔ لیکن بی بی جی خون نکل رہا ہے، ملازمہ نے جلدی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، انوشے نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ سب تو اب اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، تو اب چھوٹی چھوٹی تکلیف پر بیٹھ کر وہ رو نہیں سکتی تھی۔ بی بی جی میں آتی ہوں، ملازمہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ بھاگتے ہوئے وہاں آئی جس کے ہاتھ میں بینڈیج تھا اور اس نے جلدی سے انوشے کے ماتھے پر لگا دیا۔ چلیں اب میں آپ کو سب کے کمرے میں چھوڑ دیتی ہوں، ملازمہ نے فکر مندی سے کہا تو انوشے اس کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چل پڑی۔ آگے نہ جانے کون سی مشکلات کا سامنا انوشے کو کرنا تھا، لیکن ملازمہ کو معصوم سی انوشے پر ابھی سے ترس آ رہا تھا۔ ملازمہ انوشے کو کمرے میں چھوڑتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ انوشے نے زرگام بدر کے بارے میں سنا بہت تھا لیکن ابھی تک دیکھا نہیں تھا، اور اب بھی جب وہ زرگام بدر کے ساتھ یہاں آئی تھی تو گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، سر جھکائے وہ لرزتی کانپتی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کی جو حالت ہو رہی تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس کمرے میں اس کا وجود نہایت عجیب لگ رہا تھا اور دل بھی زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاید زرگام بدر کے خوف سے اس کی ایسی حالت ہو رہی تھی۔ بڑی خانم کا حکم تھا کہ اسے زرگام بدر کے کمرے میں پہنچانے کا، کیونکہ وہی اونچی شان و شوکت والا مرد اس کی قسمت میں تھا، اس کی زندگی کا مالک، ورنہ تو اسے لگ رہا تھا اسے کسی چھوٹے سے کمرے میں پھینک دیا جائے گا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ گلابی چہرے پر خوف کی سفیدی پھیلنے لگی تھی۔ بھاری قدموں کی آڑ پر اس نے مٹھیاں ایک دوسرے میں قید کیے سامنے دیکھا تو یوں لگا جیسے اب وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ زرگام بدر جس کے ظلم سے پورا قوم کا واقف تھا، جس کی درندگی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، وہ اپنے دشمنوں کو ایسی بھیانک سزا دیتا آیا تھا کہ مضبوط سے مضبوط شخص بھی سن کر دہل جاتا، اور وہ تو تھی ہی نازک سی لڑکی۔ اس کا ظلم تو اسے آج بھی یاد تھا۔ سینے میں مچلتا دل مزید شدت سے دھڑکتا اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ سیاہ کرتا شلوار ملبوس زرگام بدر اس وقت اسے مزید خوفناک لگا تھا۔ بے شک وہ ایک خوبصورت مرد تھا، اس کی سرمئی سرخ ڈوریں آنکھوں میں ایک طوفان برپا تھا، جبکہ سگریٹ کی زیادتی سے سیاہ لب کسی آفت کو چھپائے ہوئے تھے۔ انوشے مزید دیوار کے ساتھ چپکی۔ جب ایک ساتھ نگاہ ڈالتا بیٹھ کے کنارے پر بیٹھا۔ انوشے ایک پل کے لیے حیران ہوئی۔ یہاں آؤ لڑکی، اس کی غرقت آواز گونجی تو وہ اپنی جگہ سے اچھل کر چند قدم پیچھے ہوئی، لیکن پیچھے دیوار تھی۔ مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں ہے۔ ایک بار پھر وہ دانت پیس سے گرایا تو انوشے کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ اصل امتحان تو اب اس کا شروع ہونے والا تھا۔ کل رات جب وہ سوئی تو اسے معلوم نہیں ہوگا تھا کہ اگلے دن اس کے لیے اتنے امتحان لے کر آئے گا۔ زرگام بدر نے گردن موڑ کر اس سرخ نگاہوں سے گھورا، اور اگلے پل کھڑا ہوتا وہ اس کی جانب آیا اور اسے بازو سے جکڑ کر زمین کی جانب دھکیلا۔ انوشی چیخ کے ساتھ زمین پر گری تھی۔ زرگام بدر خان نے جھک کر اسے سیدھا کیا اور اس کی ٹھوڑی کو سختی سے بوچا۔ سمجھ نہیں آتا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلی دن میرے حکم کی نافرمانی کرنے کی گستاخی تم نے کیسے کی؟ وہ دہاڑا تھا۔ انوشی کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسوں کی نمی پھیل گئی۔ وہ میں زبان بند کرو اپنی۔ وہ پوری شدت سے دہاڑا جبکہ انوشی سختی سے آنکھیں میر گئی۔ بازو پر سخت گرفت نے اسے سخت اذیت دی تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ کی انگلیاں بازوؤں میں دھنس سی گئی تھیں۔ آنکھیں کھولو، اس نے تھوڑی پر دباؤ ڈالا تو اس نے کرا کر آنکھیں کھولی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں اور دونوں جانب دلوں نے دھڑکنوں کو تیز کر دیا۔ میرے لیے تم یا تمہارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور سب سے بڑھ کر اپنے قاتل چچا کی بھتیجی ہو تم، جس سے میری دشمنی بہت پرانی ہے، اور اب اس نے میری بہن کا قتل کر کے تو مجھ پر اپنا خون واجب کر دیا، لیکن اس سے پہلے میں تمہاری جان لوں گا۔ بہت لاڈلی تھی نا تم اپنے چچا کی، اب جب تم برباد ہو کر واپس جاؤ گی تو میرا انتقام پورا ہوگا، میری بہن کی روح کو پرسکون ہوگی، اس کے بعد تمہارے چچا کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تو انوشی نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں فی الحال اس کے لیے شفقت تھی۔ تمہاری یہ بہتی آنکھ کی معصومیت حسن مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ اس نے انوشی کے بازو کو جھٹکا دے دیے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تو وہ توازن برقرار نہ رکھنے کے باعث سیدھا اس سے ٹکرائی، لیکن زرگام بدر نے اسے کسی اچھوت کی طرح خود سے دور کیا کہ وہ سیدھا اس کے قدموں میں جا گری تھی۔ انوشی کرا پڑی، اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آج پہلی اور آخری بار میں اپنی بات دہرا چکا ہوں، آج کے بعد میری حکم عدولی کی تو یاد رکھنا میں معاف کرنا نہیں جانتا، میں صرف سزا دیتا ہوں، اور میری سزا موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ وہ سسکتے ہوئے بے بسی سے رو رہی تھی، جبکہ اس کے الفاظ کانوں میں کسی نوکدار کانچ کی طرح چبھ رہے تھے، لیکن اس کے اگلے الفاظ اس کا حلق بھی خشک کر چکے تھے۔ جا کر اپنا حلیہ درست کر کے آؤ، مجھے گندگی سے سخت نفرت ہے۔ اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں پھیلی طلب اور بربریت نے انوشی کو بے جان سا کر دیا تھا۔ وہ جھکا تھا ایک بار پھر اسے تھامنے کے لیے، جبکہ انوشی کا پورا وجود جیسے کسی دہکتی آگ کی زد میں آیا تھا۔ بابا میرے پیچھے یہ سب کیا ہو گیا؟
ایک دن کے لیے میں شہر گیا تھا اور پیچھے آپ نے انوشی کا نکاح زرگام کے ساتھ کر دیا اور مجھے کسی نے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اقبال جو ابھی شہر سے حویلی آیا تھا، آتے ہی اسے انوشی کے نکاح کا پتہ چلا۔ ہم سیدھا اپنے باپ کے پاس آئے جو پہلے ہی پریشان تھا۔ تمہاری بہن خون بہا میں وہاں گئی ہے، اگر بات صرف نکاح کی ہوتی تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا، جواد چودھری نے اقبال کو دیکھتے سر لہجے میں کہا۔ بابا لیکن آپ انوشی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو معصوم ہے۔ اقبال نے دانت پیستے کہا، تمہارے چچا کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ زرگام بدر خان کی بہن مری ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ زرگام بدر خان نے خون بہا مانگا تھا۔ دو شرائط رکھی تھی، یا تم اپنی ساری پراپرٹی اس کے حوالے کر دوں یا پھر انوشی کا نکاح اس سے کر دوں۔ مجھے نہیں لگتا میں نے جو فیصلہ کیا وہ غلط تھا، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ کر کے انوشی کو واپس لانا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کو اس حویلی میں رہنے تو بالکل بھی نہیں دوں گا، جواد چودھری نے اپنی کن پٹی کو دباتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب تو اس حویلی سے انوشی کی لاش ہی باہر نکل سکتی ہے جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال زرگام بدر اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ اقبال نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ دروازے کے باہر کھڑی نازیہ جو کان لگائے ان کی باتیں سن رہی تھی، اقبال کو آتے دیکھ فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ انوشی کو میں دوبارہ اس گھر میں آنے نہیں دے سکتی، اس کی موجودگی ہمیشہ مجھے غصہ آتا ہے اور وہ لڑکی مجھے زہر لگتی ہے، لیکن زرگام کی بیوی بھی ہے، وہ پتہ نہیں میری بہن پر کیا گزر رہی ہوگی، نازیہ نے پریشانی سے کہا اور انم کا نمبر ڈائل کرتے موبائل کان سے لگایا، جس نے 2-3 کالز کے بعد کال اٹینڈ کر لی تھی۔ آپ نے یہ نکاح کیسے ہونے دیا؟ اب اچھی طرح جانتی تھیں کہ میں زرگام سے محبت کرتی ہوں، پھر بھی انم نے کال اٹینڈ کرتے ہی شکوہ کرتے کہا، میری جان مجھے خود نکاح ہونے کے بعد ساری صورتحال کا پتہ چلا، لیکن تم فکر مت کرو، زرگام تمہارا ہی ہے اور انوشی خون بہا میں گئی ہے۔ زرگام نے اپنی پسند سے نکاح نہیں کیا بلکہ اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے کیا، اور اگر انوشی مر بھی جاتی تو اسے فرق نہیں پڑے گا، اور ویسے بھی خون بہا مائی لڑکیوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں انوشی کے لیے اس کے گھر والوں کے دلوں میں نفرت ڈالنی ہے تاکہ وہ اسے واپس لانے کے بارے میں نہ سوچیں، اور ہم جو کچھ مرضی اس کے ساتھ کر لیں پھر ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نازیہ نے ارد گرد دیکھتے اپنی شاطر پلان کے بارے میں انم کو بتایا، جو خاموشی کے ساتھ اپنی بہن کی بات سن رہی تھی۔ لیکن ہم یہ سب کیسے کریں گے؟ انم نے بھی آہستگی سے پوچھا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، لیکن تمہیں ایڈیٹنگ آتی ہے نا؟ تمہیں میں انوشی کی کچھ تصاویر سینڈ کرتی ہوں، ان کو اس طرح سے جوڑنا جیسے وہ زرگام بدر کے ساتھ ہنسی مسکراتی باتیں کر رہی ہو۔ زرگام کی تصویریں تمہیں آسانی سے مل جائیں گی، اور وہ تصویر تم مجھے جلدی سے بھیج دو، مجھے اچھے سے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ نازیہ نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لاتے کہا، ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ایڈٹ کر کے بھیجتی ہوں۔ انم نے کہتے موبائل بند کر دیا اور نازیہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ یہاں سے۔ زرگام بدر نے آنکھیں پھیلائے انوشی کو دیکھتے کرختگی سے کہا، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ انوشی نے کپکپاتے لہجے میں کہا، تمہارے کپڑوں سے مجھے کیا لینا دینا، اپنی شکل میرے سامنے سے غائب کرو، تمہارا وجود مجھے اپنے کمرے میں برداشت نہیں ہو رہا۔ زرگام نے ماتھے پر تیوری لی۔ انوشی کو کہا، میں کہاں جاؤں؟ انوشی نے بھاری لہجے میں کہا۔ زرگام بدر کا دماغ پھر سے گھوما تھا، وہ آگے بڑھا اور انوشی کی نازک کلائی کو پکڑے اسے دروازے کے پاس لے کر گیا اور دروازے کو کھولتے اسے باہر کی طرف دھکا دیا، جو زمین پر اوندا منہ جا گری تھی۔ زرگام بدر نے زور سے دروازہ بند کیا اور انوشی نے اسے بھری آنکھوں سے بند دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ نکاح کی پہلی رات ہی تمہارے شوہر نے تمہیں کمرے سے نکال دیا۔ انم جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی چلتی ہوئی انوشی کے پاس آئی، تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھتے کہا، اوہ میں تو بھول ہی گئی، تم تو خون بہا میں یہاں آئی ہو، اب تو تمہیں ہر جگہ سے دھتکاری جاؤ گی، ابھی تو شروعات ہے۔ انم نے مسکراتے ہوئے کہا اور انوشی کو روتے چھوڑ وہاں سے چلی گئی۔ ملازمہ نے یہ منظر دیکھ لیا تھا، وہ جانتی تھی کچھ ایسا ہی ہوگا، اس لیے اس نے جا کر بڑی خانم کو انوشی کا بتایا، جنہوں نے انوشی کو اپنے کمرے میں لانے کا حکم دیا۔ انم اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، خوشی اسے سنبھالنے نہیں سنبھل رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں میری بہن کو جان سے مار دیا؟ کیوں؟ زرگام بدر نے انوشی کو کمرے سے باہر نکالنے کے بعد اپنے کمرے کی چیزوں کو بے دردی سے توڑتے دھاڑتے ہوئے کہا، میری بہن بھی تو معصوم تھی، اسے کس بات کی سزا ملی؟ جب میری بہن کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تو مجھ سے رحم کی امید رکھنا بیکار ہے۔ زرگام بدر نے آئینے میں خود کے عکس کو دیکھتے پرعزم مگر سادہ لہجے میں کہا، اور گاڑی کی چابیاں پکڑے کمرے میں سے باہر نکل گیا۔ اس وقت اس کا میٹر گھوما ہوا تھا۔ دوست جانب ملازمہ انوشی کو بڑی خانم کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ انوشی شاید اپنی قسمت پر بری طرح رو رہی تھی۔ یہاں میرے پاس سو جاؤ، بڑی خانم نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے کہا، آپ کو مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انوشی نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا، انوشی کل میں تمہارے لیے کمرہ صاف کروا دوں گی، لیکن آج تمہیں یہیں سونا پڑے گا۔ بڑی خانم نے گہرا سانس لیتے کہا، اب جانتی ہے نا میں خون بہا میں آئی ہوں، تو جیسا باقی سب میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اب ویسا کیوں نہیں کر رہی؟ انوشی نے بڑی خانم کے پاس آتے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ انوشی تمہیں معلوم ہے کہ جب میں اس حویلی میں پہلی بار آئی تو میری عمر کیا تھی؟ بڑی خانم نے انوشی کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے سامنے بٹھاتے بات کا آغاز کیا۔ انوشی نے سرخ ناک اور آنکھوں سے بڑی خانم کی طرف ناسمجھی سے دیکھا تھا۔
میری عمر 14 سال تھی جب میں اس حویلی میں خون باغ کے طور پر آئی تھی۔ بڑی خانم کے اس انکشاف پر انوشی اپنا رونا بھول کر بڑی خانم کو دیکھنے لگی۔ اسے اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ جب میں یہاں آئی تو اس حویلی اور گاؤں کے سردار میرے شوہر مجھے یہاں چھوڑ کر خود شہر چلے گئے تھے، کیونکہ شہر میں وہ کسی لڑکی کو پسند کرتے تھے۔ پیچھے گھر والوں نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو خون بہامائی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن میں نے کبھی اف تک نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی تھی میرے بھائی نے غلط کیا، جس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ میں نے بہت ساری تکلیف برداشت کی ہیں اور آج میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں اس حویلی کی بڑی بن کر۔ سب میری عزت کرتے ہیں کیونکہ میں نے برداشت کیا، اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی، اور آج میں اس مقام پر ہوں تو صرف اوپر والے کی وجہ سے۔ اس لیے خود کو مضبوط کرو اور ہر ایک کا سامنا کرو۔ جب تم نے کچھ غلط کیا نہیں تو تم گھبرا کس سے رہی ہو؟ بڑی خانم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے انوشی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ بھی مضبوط بنی تھی، سب کا سامنا کیا تھا؟ انوشی نے معصومیت سے پوچھا۔ بالکل، پہلے 1 سال تو میں نے سب کے برے رویوں کو برداشت کرتی رہی، ان کی دی ہوئی تکلیف کو چپ چاپ سہتی رہی۔ بعد میں مجھ میں تھوڑی تھوڑی ہمت پیدا ہوئی اور پھر میرا شوہر بھی میری طرف داری کرنے لگا، اور ایک لڑکی جو خون بہام آئی تھی وہ اس گھر کی بہو بن گئی اور اسے وہ ساری عزت ملی جس کی وہ حقدار تھی۔ لیکن میرے بھائی کو سزا ملی تھی کیونکہ اس نے برا کیا تھا تو سزا کا وہ حقدار تھا۔ بڑی خانم نے اپنی آخری بات پر زور دیتے کہا۔ میں جانتی ہوں چچا نے برا کیا، لیکن اگر میں اپنے دل کی بات بتاؤں تو مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ وہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت غلط کیا، بہت غلط۔ انوشی نے نظریں جھکا کر کہا۔ اسے بڑی خانم کی باتوں کی اتنی سمجھ تو آ گئی تھی کہ اس کی اپنی سب سے بڑی ہمدرد وہ خود ہے۔ اگر وہ خود اپنی قدر نہیں کرے گی تو کوئی بھی اس کی قدر نہیں کرے گا۔ تم اب یہاں سو جاؤ، بڑی خانم نے کہا۔ تو انوشی نے اس بات میں سر لایا، لیکن پھر اس کے دل میں ایک سوال آیا۔ بڑی خانم، کیا آپ کو مجھے دیکھ کر غصہ نہیں آتا کہ میں اس قاتل کی بھتیجی ہوں جس نے آپ کی پوتی کی جان لی؟ انوشی نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ قاتل تمہارا چچا ہے، تم نہیں۔ اگر تم نے کیا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ اس طرح پیش نہ آ رہی ہوتی جیسے اب آ رہی ہوں۔ اب آ کر سو جاؤ، بڑی خانم کہتی ہی تسبیح پڑھنے لگی، اور انوشی خاموشی کے ساتھ آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کے دل میں بڑی خانم کے لیے جو سوال مچل رہا تھا اس کا جواب مل گیا تھا، لیکن اب وہ بڑی خانم کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ انہوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ان کے بارے میں سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ نازیہ، کیا ہو گیا؟ تم ایسے چیخ کیوں رہی ہو؟ اقبال نے نازیہ کو دیکھتے غصے سے پوچھا۔ ویسے ہی انوشی کا سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اتنے میں جواد چودھری اور سب ابھی وہاں آ گئے۔ آپ سب لوگ اپنی لاڈلی کی وجہ سے اتنے پریشان ہو رہے ہیں، اور وہ تو وہاں اپنی پسند کے مرد سے نکاح کیے جانے پر خوش ہو رہی ہوگی۔ نازیہ نے اقبال کو دیکھتے ہوئے کہا، بکواس کر رہی ہو؟ اقبال نے اس کے پاس آتے پوچھا، جس نے ہاتھ میں انوشی کا موبائل پکڑا تھا۔ یہ دیکھیں اپنی لاڈلی کی حرکتیں۔ کالج کے بہانے وہ زرگام بدر سے ملتی تھی، وہ تو اس کا موبائل رنگ ہو رہا تھا۔ میں نے پکڑ کر کھولا اور سامنے ان دونوں کی تصویر آئی۔ اس کا مطلب ہے دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ نازیہ نے آخری بات پر زور دیتے کہا، نہیں یہ جھوٹ ہے، میری بچی ایسی نہیں ہے۔ سب نے جلدی سے آگے آتے نفی میں سر لاتے کہا، میرے پاس ثبوت ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی لاڈلی پر الزام لگانے کی؟ نازیہ نے موبائل اقبال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس نے اسکرین کی طرف دیکھا تصویر کو بہت اچھی طریقے سے ایڈٹ کیا گیا تھا، دیکھنے والے کو یہ اصلی ہی لگتی۔ اقبال نے تصویر کو دیکھتے ہیں بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا اور موبائل اپنے باپ کی طرف بڑھا دیا جس کے تاثرات اقبال جیسے ہی تھے۔ چودھری صاحب یہ جھوٹ ہے، میری بچی معصوم ہے۔ سبا نے انوشی کے حق میں صفائی دینی چاہیے، وہ اپنی بیٹی کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ امی، آپ کی بیٹی کی یہ ساری تصاویر دیکھ کر تو لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے تو زرگام بدر نے شرائط ہی ایسی رکھی کہ آپ کو مجبوراً انوشی کا نکاح اس کے ساتھ کرنا پڑے، اور اوپر سے تو انوشی بھی انکار کر رہی تھی، اندر سے وہ بھی خوش ہوگی۔ نازیہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑ رہی تھی کہ اقبال اور جاوید چودھری کے دل میں انوشی کے لیے مزید بدگمانی پیدا کر سکے۔ آج سے انوشی کے بارے میں اس حویلی میں کوئی بات نہیں کرے گا، جواد چودھری نے سر لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اقبال بھی اپنے باپ کے پیچھے چلا گیا تھا۔ نازیہ اپنے کام سے مطمئن ہوتے آرام سے چلتی ہوئی صبا کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت فرما، صبا نے اوپر دیکھتے بے بسی سے کہا۔ امی جان، میں نے سنا ہے جواد چودھری کی بیٹی خون بہام میں یہاں آئی اور کافی خوبصورت بھی ہے۔ عرفان نے اپنی ماں کو دیکھتے پوچھا۔ باہر میں جائے وہ لڑکی، اس کی وجہ سے میری بیٹی اتنی دکھی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گی، حمیرہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ امی اس بیچاری کو مارنے کی کیا ضرورت ہے، اسے میرے حوالے کر دو، عرفان نے لوفرانہ انداز میں کہا۔ کیا کہا تم نے؟ حمیرہ نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، کچھ نہیں، لیکن اب ملنا تو پڑے گا ہی۔ آخری بات عرفان نے دل میں ہی کہی اور ویسے وہاں سے چلا گیا۔ حمیرہ کے شوہر اور اس کے بڑے بھائی اور بیوی جو زرگام بدر کے والدین تھے، 8 سال پہلے ایک حادثے میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد زرگام نے اپنے باپ کی جگہ کو سنبھالا تھا اور گاؤں کا سردار بن گیا۔ زرگام بدر خان کی ایک بہن تھی اور حمیرہ کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی نازیہ، اس سے چھوٹا بیٹا عرفان اور سب سے چھوٹی بیٹی انم۔
وہ لڑکی کہاں ہے؟ عمیرہ نے ملازمہ کو دیکھتے پوچھا۔ بی جی وہ بڑی خانم کے کمرے میں ہے، ملازمہ نے جلدی سے جواب دیا۔ بلا کر لاؤ اسے، یہاں وہ آرام کرنے نہیں آئی، عمیرہ نے غصے سے کہا۔ ملازمہ فوراً وہاں سے بڑی خانم کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بڑی خانم حویلی میں موجود نہیں تھی۔ ملازمہ انوشے کو لیے اپنے ساتھ آئی، جو بڑی خانم کے بغیر باہر آنے سے گھبرا رہی تھی۔ بڑی خانم کے اتنا سمجھانے پر بھی وہ ابھی تک ڈر رہی تھی۔ عمیرہ نے انوشا کو دیکھا تو اس کو پھر سے انم کا روتا چہرہ یاد آیا، جو کل رات اپنی ماں کے سامنے روئی تھی کہ انوشا نے زرگام کو اس سے چھین لیا۔ تم یہاں مہمان نہیں آئی ہو، خون بہا میں آئی ہو، اس لیے اپنی اوقات میں رہو۔ آج سے حویلی کے سارے کام تم کرو گی، صفائی سے لے کر کھانا بنانے تک کے سارے کام تم کرو گی۔ عمیرہ نے اسے دیکھتے حقارت سے کہا، لیکن مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ انوشا نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا کہ تمہاری ماں نے تمہیں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ عمیرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، بھابھی بھی جب حویلی آئی تھی تو ان کو بھی کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اور ان کو تو آج تک کچھ بنانا نہیں آیا۔ انوشا نے بھی دو بدو جواب دیا۔ بات اس کی ماں پر آئی تھی تو وہ کیسے برداشت کر لیتی؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے آگے زبان چلاؤ، تمہاری تو میں زبان کاٹ کر رکھ دوں گی۔ عمیرہ نے غصے سے دانت پیسے کہا، اور انوشا کی کلائی کو دبوچوں سے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئی۔ ملازمہ بھی پریشان ہو گئی تھی، بڑی خانم بھی گھر پر نہیں تھی اور وہ خود تو کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ عمیرہ انوشا کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ جب عرفان نے اپنی ماں کو دیکھا اور انوشا کو دیکھتے تو اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ بے شک وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس آیا۔ امی کیا ہوا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ عرفان نے گہری نظروں سے انوشا کو دیکھتے اپنی ماں سے پوچھا۔ انوشا کی نظریں کچھ عجیب سی لگی تھی۔ اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانے لگی ہوں۔ بہت زبان چل رہی ہے اس کی، ایک دن اسٹور روم میں رہے گی تو اسے سمجھ آ جائے گا کہ اس کے سامنے اور کب زبان چلانی ہے۔ عمیرہ نے غصے سے کہا، امی میں اسے اسٹور روم میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو انم ڈھونڈ رہی تھی، اس نے کوئی ضروری بات کرنی تھی، کافی پریشان لگ رہی تھی۔ عرفان نے انوشا پر نظریں گاڑے کہا، میری بچی کی خوشیوں کی یہی قاتل ہے، اسے تو میں بعد میں دیکھتی ہوں، اور تم اسے وہاں چھوڑ دینا تاکہ اسے عقل آ جائے، دوبارہ یہ میرے سامنے زبان نہ چلائے۔ عمیرہ نے عرفان کو دیکھتے کہا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے عرفان نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے انوشا کی طرف دیکھا، جس کی نظروں سے گھبرا کر وہاں سے جانے لگی جب عرفان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنی طرف کھینچا۔ کہاں بھاگ رہی ہیں بھابھی جی؟ اپنا تعارف تو کروا لیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بھابھی اتنی خوبصورت ہے۔ عرفان نے انوشا کو کلائی سے پکڑے اپنے قریب کرتے لوفرانہ انداز میں کہا۔ انوشا اپنی کلائی کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، انوشا نے سرد اور بھاری لہجے میں کہا۔ لیں چھوڑ دیا، آپ کا حکم سارا آنکھوں پر بھابھی جی، عرفان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ انوشا جس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا فوراً سے پہلے وہاں سے بھاگی اور بڑی خانم کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازے کو لاک لگایا اور گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ چچا جان کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کہ آپ کے کیے کی سزا مجھے اپنی جان کے ساتھ عزت بھی گنوا کر ادا کرنی پڑے گی؟ انوشا نے ہاتھ کی پوچھ سے اپنے آنسو صاف کرتے بے بسی سے کہا اور وہیں دروازے کے ساتھ لگتی زمین پر بیٹھی رونے لگی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑی خانم کمرہ صاف کروا دیا، ملازمہ نے بڑی خانم کو دیکھتے بتایا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے حویلی واپس آئی تھی اور زرگام بدر بھی ان کے ساتھ ہی تھا، جو خاموشی سے بیٹھا تھا یا کسی سوچ میں غرق تھا۔ پوری رات وہ حویلی سے باہر گزار کر آیا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ یہاں سے، بڑی خانم نے ملازمہ کو کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی۔ حویلی میں کوئی مہمان آیا ہے؟ زرگام بدر نے بنا بڑی خانم کی طرف دیکھے پوچھا۔ انوشا کے لیے کمرہ صاف کروایا ہے، بڑی خانم نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے بتایا۔ خانم میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن معاف کیجیے گا اگر آپ کو میری بات بری لگے۔ وہ لڑکی خون بہا میں یہاں آئی ہے تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو خون بہا میں آئی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، زرگام بدر نے سرد لہجے میں کہا۔ زرگام بدر خانم نے بھی سرد لہجے میں اس کا پورا نام لیا۔ تم نے انوشا سے نکاح کیا، میں خاموش رہی، تم اسے خون بہا میں یہاں لے آئے، پھر بھی میں نے تمہارے فیصلے کی عزت کی، لیکن میرے کچھ سوالات کے جوابات دو۔ انوشا کو تکلیف دے کر کیا تمہاری بہن واپس آ جائے گی؟ جب اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو وہ کیوں سزا بھگتے؟ اور ہمیشہ مرد کے کیے کی سزا عورت کو کیوں ملتی ہے؟ تم خون بہا کے بدلے انوشا کے بھائی کی بھی جان لے سکتے تھے، خون کے بدلے خون۔ تم نے انوشا کے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ جواب دو میری بات کا۔ بڑی خانم نے سنجیدگی سے زرگام بدر کو دیکھتے پوچھا، جو اپنے ہاتھوں کو آپس میں پیوست کیے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ میری بہن کا کیا قصور تھا؟ وہ کیوں ماری گئی؟ اب مجھے اس سوال کا جواب دے دیں، میں بھی پھر آپ کے سوالات کے جواب دے دوں گا۔ زرگام بدر نے کھڑے ہوتے مزید کہا، اب میرے معاملات میں دخل اندازی مت کریے گا، میں نہیں چاہتا میں آپ کو کچھ ایسا بول دوں کہ بعد میں مجھے پچھتانا پڑے۔ زرگام نے جانے سے پہلے کہا، پچھتانا تمہیں پڑے گا زرگام بدر خان، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور اب تم جا سکتے ہو۔ بڑی خانم نے کہتے ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ زرگام بدر جبڑے بینچے وہاں سے چلا گیا۔ زرگام بدر بڑی خانم کے کمرے سے باہر نکلا تو غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے انوشا پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے آج بڑی خانم اس سے ناراض ہو رہی تھی۔ سنو، زرگام بدر نے ملازمہ کو بلایا۔ جی صاحب۔ ملازمہ جلدی سے زرگام کے سامنے ہوا حاضر ہوئی اور نظریں جھکا کر پوچھا، وہ لڑکی کہاں ہے؟
زرغام نے انوشی کے بارے میں پوچھا اور ملازمہ بھی سمجھ گئی کہ زرغام کس کی بات کر رہا ہے۔ صاحب وہ باہر گارڈن میں بیٹھی ہوئی ہے، ملازمہ نے ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ زرغام نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے جہاں انوشی سوکھی گھاس پر بیٹھی تھی۔ زرغام اس کے قریب گیا اور بے دردی سے اس کو بازو سے پکڑے کھڑا کیا اور بنا سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے کی طرف لے کر گیا جو کافی سالوں سے بند پڑا تھا، اور اس کا دروازہ کھولتے ہی اندر داخل ہوا جہاں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور انوشی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں اگر تو اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ زرغام نے کمرے میں داخل ہوتے انوشی کے بازو کو چھوڑا جو اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور سیدھی اوندے منہ زمین پر جا گری۔ تمہاری اوقات اس جگہ پر رہنے کی ہے، نہ کہ عالی شان کمرے میں رہنے کی۔ زرغام نے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے بالوں سے دبوچتے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے کہا۔ کھڑکی کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی جس سے انوشی کو زرغام کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن زرغام انوشی کی سوجی ہوئی آنکھیں اور مرجھایا ہوا چہرہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ لیکن اس وقت اس کے سر پر اپنی بہن کا بدلہ لینے کا بھوت سوار تھا۔ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، انوشی نے کراتے ہوئے کہا۔ درد؟ یہ درد تو کچھ نہیں، تمہاری پوری زندگی اب اسی درد میں گزرے گی۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک پل میں نے تکلیف دہ نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا، زرغام بدر خان سے کسی قسم کے رحم کی امید مت رکھنا۔ زرغام نے کرختی سے ایک ایک لفظ چبا کر انوشی کی آنکھوں سے آنسو سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تکلیف اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہی تھی، لیکن مقابل کو پرواہ کہاں تھی۔ زرغام نے انوشی کے بالوں کو جھٹکا دے کر چھوڑا اور کھڑے ہوتے ہوئے وہاں سے لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا چلا گیا۔ پیچھے انوشی نے روتے ہوئے ارد گرد دیکھا جہاں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرے سے تو اسے ویسے ہی ڈر لگتا تھا، اس لیے آنکھوں میں خوف لیے جس طرف کھڑکی سے روشنی زیادہ آ رہی تھی وہاں اپنے گھٹنے پر سر رکھ کے بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پر رونے لگی۔ انوشی کہاں ہے؟ بڑی خانم نے ملازمہ سے پوچھا جو ملازمہ نے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی عمیرہ دروازہ نوک کرتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ خانم، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عمیرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ خانم نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا جو وہاں سے چلی گئی۔ بولو، کیا بات کرنی ہے؟ بڑی خانم پوچھا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں انم زرغام بدر کی منگیتر ہے، اور اب وہ نے کہا کہ یہ اس لڑکی کو حویلی لے آیا اور میری بچی کا رو رو کر برا حال ہو رہا ہے۔ عمیرہ نے بڑی خانم کو دیکھتے پریشانی سے کہا۔ تو زرغام بدر خان کی منگنی انم سے کبھی نہیں ہوئی عمیرہ، اور تم بھی اس بات کو اچھی طرح جانتی ہو۔ یہ تمہاری خواہش تھی جس پر زرغام نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن تم اب کیا چاہتی ہو وہ بتاؤ۔ بڑی خانم نے سادہ لہجے میں پوچھا۔ میں چاہتی ہوں جلد از جلد زرغام اور انم کا نکاح ہو جائے، میں اپنی بچی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ عمیرہ نے اپنے لہجے میں بے بسی لیے کہا۔ ٹھیک ہے، تم خود زرغام سے بات کر لو، تمہارے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ بڑی خانم نے عمیرہ کے پیچھے کھڑے زرغام بدر کو دیکھتے کہا جو عمیرہ کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ اپنے رویے کی معافی مانگنے بڑی خانم کے پاس آیا تھا۔ جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو احساس ہوا کہ اسے ایسی بڑی خانم سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ایک یہی تو تھیں جن کی وہ بہت عزت کرتا تھا۔ عمیرہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں زرغام بدر ماتھے پر تیور لیے کھڑا تھا۔ چچی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں 1 ہفتے پہلے میں نے اپنی بہن کو قبر میں اتارا ہے، اور ابھی تو اسے گزرے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، اور آپ کو اپنی بیٹی کے نکاح کی پڑی ہے، اور میں نے کب کہا میں اسے شادی کروں گا؟ زرغام بدر نے عمیرہ کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آگے سے کیا جواب دے اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ زرغام کی ایک ایک بات درست تھی۔ دیکھو زرغام، میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، اتنی جلدی مجھے نکاح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے اس لڑکی سے بھی تو نکاح کیا۔ عمیرہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی خون بہا میں یہاں آئی ہے، میری پسند سے یہ نکاح نہیں ہوا، اور اس لڑکی کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، پوری زندگی اسی حویلی کی ملازمہ بن کر رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے دوبارہ اس کی بات میرے سامنے کی تو اگلی بار میں تحمل سے بات نہیں کروں گا۔ زرغام بدر نے عمیرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تو ضرور تھا کہ عمیرہ کی زبان تالو میں جکڑ گئی تھی۔ بڑی خانم خاموشی سے کھڑی بدر کی باتیں سن رہی تھی۔ عمیرہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی، لیکن ایک بات کی تو اسے سمجھ آ گئی تھی کہ زرغام بدر انوشی کو کی پرواہ نہیں ہے، اب وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ بڑی خانم عمیرہ کے جاتے ہی زرغام نے نرم لہجے میں ان کا نام پکارا۔ زرغام بدر خان، نماز کا وقت ہو گیا، تم اب جا سکتے ہو، مجھے نماز پڑھنی ہے، خانم کہتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی، اور زرغام جانتا تھا وہ کیوں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ امی، آپ کو اتنی جلدی بڑی خانم اور زرغام سے نکاح کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تھوڑی دیر انتظار کر لیتی۔ نازیہ نے موبائل کان سے لگائے پریشانی سے کہا۔ مجھے کیا معلوم تھا زرغام صاف انکار کر دے گا، لیکن اتنا تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ انوشی کے ہونے یا نہ ہونے سے اسے فرق نہیں پڑتا، عمیرہ نے آہستگی سے کہا۔ امی، یہاں بھی میں نے کچھ ایسا کھیل کھیلا ہے کہ اس کا باپ اور بھائی اس کے مخالف ہو گیا ہے، اب آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کریں اسے فرق نہیں پڑے گا۔ نازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انم تو زرغام کے پیچھے پاگل ہوئی پڑی تھی، ایک ہی ضد کیے بیٹھی تھی کہ اسے زرغام سے نکاح کرنا ہے۔ عمیرہ نے پریشانی سے کہا۔ امی، آپ پریشان مت ہوں، میں اس بیوقوف سے بات کرتی ہوں۔
نازیہ نے گہرا سانس لیتے کہا اور ایک دو مزید باتیں کرنے کے بعد موبائل بند کر دیا۔ ابھی وہ پیچھے مڑی ہی تھی کہ اس کے مسکراتے چہرے پر ایک دم پریشانی نے لے لی۔ امی آپ کوئی کام تھا؟ نازیہ نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے پوچھا، ورنہ صبا کے چہرے کے تاثرات دیکھا تو لگ رہا تھا وہ ساری باتیں سن چکی ہیں۔ صبا نے اپنے قدم نازیہ کی طرف بڑھائے اور اسے بنا سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا، جس نے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے صبا کی طرف دیکھا۔ کیا بگاڑا میری بیٹی نے تمہارا؟ کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا اتنا بڑا اور اس پر الزام لگایا صرف اس لیے کہ تم اسے جلتی تھی؟ تم نے انوشی کو اس کے باپ اور بھائی کی نظروں میں گرایا، اور جانتی ہو شاید اسی لیے آج تک اللہ نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا، کیونکہ جب تمہارے دل میں دوسروں کی اولاد کے لیے اچھے خیالات نہیں ہیں تو نہ جانے تم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرو گی۔ صبا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، ہم مجھے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دے رہی ہیں؟ نازیہ نے ساری باتوں کو نظر انداز کی اس بات کو پکڑتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا، ہاں دے رہی ہوں، اور میں اس دن کو کوستی ہوں جب تم میرے بیٹے کی دلہن بن کر حویلی میں آئی۔ میں بھی جا کر اقبال کو تمہارے ناپاک خیالات کے بارے میں بتاتی ہوں۔ صبا نے سرخ آنکھوں سے نازیہ کو دیکھتے کہا اور اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے، لیکن نازیہ فوراً ہوش میں آئی اور جلدی سے اس نے صبا کا ہاتھ پکڑے اسے روکنا چاہا، لیکن اس کے کھینچنے پر صبا کے قدم بری طرح ڈگمگائے تھے اور وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائیں اور زمین پر جا گری، لیکن پاس ہی جو ٹیبل پڑا تھا اس کے شیشے کا کونا صبا کے سر کے پیچھے زور سے لگا۔ صبا نے کراتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جہاں سے روانگی کے ساتھ خون نکل رہا تھا۔ صبا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چاند لگا اور وہیں زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ نازیہ نے آنکھیں پھیلائے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ نازیہ نے خوفزدہ لہجے میں خود سے کہا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور صبا کو کندھے سے پکڑے ہلایا۔ کہیں یہ مر تو نہیں گئی؟ نازیہ نے پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ نازیہ سوچ کچھ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے، اس سے پہلے کوئی دیکھ لے، نازیہ نے دل میں کہا اور فوراً سے پہلے وہاں سے بھاگی اور جاتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ سے شکر تھا ملازمہ کچھ ہی منٹ بعد وہاں آ گئی اور اس نے ملازمین کے ساتھ مل کر صبا کو اسپتال پہنچانے کا کام سر انجام دیا اور اقبال کے ساتھ جواد چودھری کو بھی بتا دیا تھا جو حویلی میں نہیں تھے۔ تم حویلی میں ہی تھی نا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ تمہیں امی کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اقبال نے نازیہ کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے اسے کہا۔ نازیہ اپنی نکلی آنسو بہا رہی تھی، وہ بھی اسپتال آئی تھی۔ جواد چہرے پر سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا ایسا ہو جائے گا؟ اب پتہ نہیں وہ کیسے گر گئی، ہو سکتا ہے ان کا پیر پھسل گیا ہو، نازیہ نے پریشانی سے کہا۔ اسے تو اس بات کی بھی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر صبا کو ہوش آ گیا اور اس نے سچ بتا دیا تو اس کا کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو اقبال نے فوراً اپنی ماں کا پوچھا، I'm sorry لیکن سر کے پیچھے چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی ہیں، ڈاکٹر نے اقبال کو دیکھتے بتایا۔ نازیہ نے یہ سنتے ہی سکون کا سانس لیا، ورنہ اس کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب وہ کوما سے کب تک باہر آئیں گی؟ اقبال نے بے تابی سے پوچھا۔ اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، کوما سے باہر آنے کو وہ کل بھی آ سکتی ہیں، لیکن میں کوئی امید نہیں دینا چاہتا کیونکہ کچھ لوگوں کو کوما سے باہر آنے کے لیے پوری زندگی بھی لگ جاتی ہے، اس لیے ہر صورتحال کے لیے آپ خود کو تیار رکھیں، ڈاکٹر نے تفصیل سے اقبال کو بتاتے ہوئے کہا۔ جواد چودھری خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا اور نازیہ اب پرسکون تھی۔ ڈاکٹر نے مزید کچھ ہدایات دیں اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ بابا آپ حویلی چل جائیں، میں اور نازیہ یہیں پر ہیں، اقبال نے اپنے باپ کو دیکھتے کہا جو اپنے سر کو ہلکا سا خم دیتے وہاں سے چلا گیا۔ اقبال پوری رات اسپتال میں کیا کرو گی؟ میں کیا کروں گی؟ نازیہ نے اقبال کے پاس آتے لہجے میں حیرانگی لیے پوچھا۔ اقبال نے اسے نظروں سے کچھ ایسے گھورا کہ اس نے اگلی کوئی بات نہیں کی اور آرام سے وہاں بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اقبال نے اپنے ماتھے کو دو انگلیوں سے سہلاتے کوئی سوچنے لگا۔ انوشی اسی اندھیرے کمرے میں گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھی رو رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں بڑی خانم کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ تو اسے نظر نہیں آیا لیکن حلیے سے وہ پہچان گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ انوشی چلو میرے ساتھ، بڑی خانم نے سنجیدگی سے کہا تو انوشی اپنی جگہ سے خاموشی کے ساتھ کھڑی ہوئی اور بڑی خانم کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ دونوں باہر نکلیں تو زرگام چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے کھڑا تھا، اس کے پیچھے ینم چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ جب اس نے بڑی خانم کو انوشی کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو وہ فوراً زرگام کے پاس کی اور اسے بتایا کہ بڑی خانم انوشی کے پاس گئی ہیں۔ انوشی پر اسے ویسے ہی غصہ تھا، اس لیے فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلا اور بڑی خانم کے پیچھے اس نے سر جھکائے چلتی انوشی کو دیکھا۔ خانم زرگام اور انوشی کو دیکھ چکی تھی کہ وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ زرگام آپ اسے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ خانم آپ اسے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ زرگام نے لہجے میں کرخت کے لیے پوچھا۔ چودھری صاحب کی حویلی سے فون آیا تھا، اس کی ماں اسپتال میں اور اس کی حالت نازک ہے، مجھے لگتا ہے اس وقت ایک بیٹی کو اپنی ماں کے پاس ہونا چاہیے، بڑی خانم نے زرگام کو دیکھتے بتایا۔ انوشی نے فوراً چہرہ اوپر کیے بے یقینی سے بڑی خانم کی طرف دیکھا۔ میری امی ٹھیک ہیں، ان کو کیا ہوا ہے؟ انوشی نے جلدی سے خانم کے پاس آتے پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی زرگام بول پڑا، یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی۔ زرگام نے انوشی کے چہرے کی طرف دیکھا، اپنا حکم سنایا۔ لیکن زرگام، بڑی خانم نے کچھ کہنا چاہا۔ یہ میرا حکم ہے، زرگام نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ینم بھی چہرے پر تجزیہ مسکراہٹ لیے وہاں سے چلی گئی۔ خانم مجھے اسپتال جانا ہے پلیز، انوشی نے خانم کا ہاتھ پکڑے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ بڑی خانم نے اس کی بات سننے کے بعد ملازمہ کو آواز دی اور اسے چادر لانے کا حکم دیا جو تھوڑی دیر بعد چادر لے آئی تھی۔ اس کو لو،
اور چلو میری ساتھ۔ بڑی خانم نے انوشی کو دیکھتے کہا، جس نے جلدی سے چادر کو اوڑھا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ بڑی خانم انوشی کو حویلی کے باہر لے آئیں جہاں ڈرائیور گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ بی بی جی کو اسپتال لے جاؤ، یہاں پاس میں ہی ایک اسپتال ہے، یقیناً انوشی کی ماں کو وہیں لے کر گئے ہوں گے۔ بڑی خانم نے ڈرائیور کو دیکھتے کہا، جی آپ جیسا آپ کا حکم بڑی خانم۔ ڈرائیور نے نظریں جھکا کر کہا، ڈرائیور کے ساتھ ہی واپس آ جانا، زیادہ دیر مت کرنا۔ بڑی خانم نے انوشی کو دیکھتے کہا، جس کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور بنا کچھ کہے بڑی خانم کے گلے لگ گئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انوشی نے کہا تو بڑی خانم نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا۔ جاؤ اب، بڑی خانم نے کہا تو انوشی گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی حویلی سے باہر نکلی تو خانم نے چہرے پر حیرانگی لیے پیچھے کھڑے گارڈ کو موڑ کر دیکھا، جنہوں نے انوشی کو روکا نہیں تھا۔ خانم کے چہرے پر نیمی سی مسکراہٹ آ گئی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ انوشی اسپتال پہنچی تو اس نے ریسیپشن پر اپنی ماں کا نام بتاتے ہوئے ان کے بارے میں پوچھا، لیکن اسے اقبال نظر آ گیا تھا۔ انوشی جلدی سے اقبال کے پاس آئی اور اسے صبا کے بارے میں پوچھا۔ اقبال انوشی کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا، پھر اسے نازیہ کی ہوئی باتیں یاد آئیں جو اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں تبدیل ہوئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اقبال نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے امی سے ملنا ہے، وہ ٹھیک ہیں کیا؟ انوشی نے جلدی سے پوچھا۔ اس وقت وہ جتنی پریشان تھی اقبال کے لہجے پر دھیان نہیں دے پائی۔ ٹھیک نہیں ہے، وہ کوما میں چلی گئی ہیں، اور اب تم بھی یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اقبال نے غصے سے انوشی کی کلائی کو پکڑتے کہا اور اسے اسپتال سے باہر لے جانے لگا۔ انوشی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھائی مجھے امی کو دیکھنا ہے، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انوشی نے خود کو آزاد کرانے کی ناکام کوشش کرتے کہا۔ اسپتال کے باہر جاتے اقبال نے اس کی کلائی کو چھوڑا اور اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی دو مضبوط ہاتھوں نے اسے کندھے سے تھاما تھا۔ انوشی نے چہرہ اوپر کیا، اپنے مسیحا کو دیکھا، لیکن مقابل کو دیکھتے اس کی آنکھیں خوف کے مارے مزید پھیل گئیں۔ تمہیں منع کیا تھا نا، اب سزا کے لیے بھی تیار ہے نا؟ زرگام نے انوشی کی آنکھوں میں دیکھتے عرض کی مگر گمبھیر لہجے میں کہا، اور اس کے کندھے پر گرفت بھی مضبوط کی تھی۔ انوشی تکلیف کے مارے کرا پڑی۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، آج سے ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اقبال نے سر لہجے میں کہا، لیکن اس کی بات نے ایک پل کے لیے زرگام بدر کو بھی حیران کیا تھا۔ پلیز بھائی مجھے ایک بار امی کو دیکھنے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز۔ انوشی نے روتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھتے کہا اور اس کی طرف آنا چاہا، لیکن زرگام نے اسے بازو سے دبوچا تھا۔ چلو یہاں سے، زرگام نے سر لہجے میں کہا اور بنا اس کی بات سنے اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا اور گاڑی کے اندر اسے بٹھایا۔ ارد گرد کے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ انوشی نے بہت کوشش کی لیکن زرگام گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مجھے بس ایک بار اپنی ماں کو دیکھنا ہے، انوشی نے آنسو سے تر چہرہ زرگام کے اسپاٹ چہرے کی طرف کرتے پوچھا۔ زرگام نے حویلی پہنچتے گاڑی کو جھٹکے سے روکا اور دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھول دے انوشی کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ خانم جو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی اس نے دونوں کو دیکھا تھا، لیکن حیرانگی اسے اس بات کی ہوئی تھی کہ بنا زرگام کی اجازت کے اس حویلی سے انوشی کا قدم باہر رکھنا ناممکن تھا، کیونکہ باہر گارڈ کھڑے صرف زرگام بدر کا حکم مانتے ہیں، تو وہ حویلی سے باہر کیسے جا سکتی تھی؟ اسے جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اپنی ماں کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، وہی اب اس کی پریشانی دور کر سکتی تھی۔ زرگام بدر نے کمرے میں جاتے ہی انوشی کا ہاتھ چھوڑا جو وہ مشکل خود کو گرنے سے سنبھال پائی تھی۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو میری مرضی کے بغیر تم نے حویلی سے قدم باہر کیوں نکالا؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرا حکم نہ ماننے کی؟ زرگام نے آگے بڑھتے ہوئے انوشی کی نازک کلائی کو پکڑے اسے پیچھے کمر کے ساتھ لگاتے سر لہجے میں پوچھا۔ میری ماں اسپتال میں تھی، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور آپ نے مجھے روکا، کیوں میں آپ کی بات مانتی؟ انوشی نے خود کو آزاد کرواتے چیختے ہوئے کہا، لیکن زرگام کی گرفت مضبوط تھی۔ مت بھولو کہ تم خون بہا میں یہاں آئی ہو، میرا حکم ماننا تمہارا اولین فرض ہے، سمجھی؟ اور کوئی میرے سامنے زبان چلائے مجھے بالکل بھی پسند نہیں، خاص طور پر تمہارا میرے سامنے زبان چلانا۔ زرگام نے انوشی کی آنسوں سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ انوشی تکلیف کے مارے کرا رہی تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، انوشی نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ چھوڑ دوں؟ جو کام تم نے کیا ہے نا اس کی سزا تو ملے گی نا، اور آج سزا ملے گی تو دوبارہ کبھی میری بات نہ ماننے کی غلطی نہیں کرو گی۔ زرگام بدر نے سرد لہجے میں قہر برساتی نظروں سے انوشی کو دیکھتے کہا۔ اب چاہتے کیا ہیں؟ کیوں مجھے پل پل تکلیف دے رہے ہیں؟ اگر آپ کو اپنی بہن کا بدلہ مجھ سے لینا ہے تو ایک بار میں ہی مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ انوشی نے روتے ہوئے زرگام کو دیکھتے کہا جو اسے دھمکی دینے کے بعد گہرے سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے لگا تھا۔ غصے میں وہ سب بھول گیا تھا۔ زرگام نے مڑ کر انوشی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ کچھ ہی دنوں میں مرجھا سا گیا تھا۔ گہری آنکھیں اس وقت ویران سی لگ رہی تھیں۔ بے شک سامنے کھڑی لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ آج پہلی بار زرگام نے اس کو غور سے دیکھا تھا، لیکن اس کے سر پر بدلے کا بھوت سوار تھا۔ موت تمہیں اتنی آسان لگتی ہے؟ نہیں، موت مانگنا آسان ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا کہ کوئی بھی زبان سے موت مانگتا تو اسے آ جاتی تو آدھی دنیا اس وقت اوپر پہنچ چکی ہوتی۔ اور جانتی ہو کبھی کبھار موت سے زیادہ دردناک زندگی ہو جاتی ہے، اور میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ تم زندہ رہو گی تاکہ تکلیف کو اچھے سے محسوس کر سکو، اور آج سے تم ساتھ والے کمرے میں رہو گی۔ جاؤ یہاں سے، زرگام نے رخ موڑے ساتھ لہجے میں کہا۔ انوشی خاموشی سے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا زرگام غصے میں کچھ کرے گا، لیکن یہاں تو وہ اسے کمرے میں جانے کا کہہ رہا تھا۔ مجھے ایک بار امی سے ملنا ہے، پلیز مجھے اسے ملنے دے۔ انوشی نے بے بسی سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ کہنا بیکار ہے، لیکن کوشش کرنے میں کیا برائی تھی۔ جاؤ یہاں سے، زرگام نے اس کی بات سنتے کرختگی سے کہا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی انوشی کو وہاں سے جانا پڑا۔ زرگام نے سرخ آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا اور جا کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا جہاں سے ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔
تو تم کہہ رہی ہو زرگام کے منع کرنے کے باوجود انوشی حویلی سے باہر گئی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زرگام کی مرضی کے بغیر اس کا باہر جانا ناممکن ہے۔ حمیرہ کو انم کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عرفان جو خاموش بیٹھا دونوں کی باتیں سن رہا تھا، نفی میں سر لاتے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور چلتا ہوا دونوں کے پاس آیا۔ آپ دونوں اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر انوشی زرگام کے حکم کے بغیر حویلی سے باہر نہیں جا سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زرگام کے حکم پر ہی حویلی سے باہر گئی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسپتال جائے، اسی لیے تو کسی گارڈ نے آگے بڑھ کر اسے روکا نہیں۔ عرفان نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے کہا، کیا مطلب ہے تمہارے کہنے کا؟ زرگام خود انوشی کو لے کر آیا اور انم تو بتا رہی ہے کہ وہ کس قدر غصے میں تھا۔ مجھے تو لگتا ہے آج وہ انوشی کو ویسے ہی جان سے مار دے گا، حمیرہ نے عرفان کو دیکھتے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا۔ آپ دونوں سمجھدار بننے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ہے نہیں، اب بس آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ عرفان نے طنزیہ لہجے میں کہا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم بیوقوف ہیں؟ انم نے عرفان کے جاتے ہی اپنی ماں کو دیکھتے پوچھا۔ مطلب نہیں، وہ ہمیں بیوقوف ہی کہہ کر گیا ہے، ماں کو بیوقوف بول کر گیا ہے، اس کی تو میں بعد میں کلاس لیتی ہوں، لیکن تم انوشی اور زرگام پر نظر رکھو کیونکہ مجھے عرفان کی بات ٹھیک لگی ہے، حمیرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ انم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ انوشی اس کمرے میں گئی اور بیڈ پر بیٹھے رونے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بھائی کو ہو کیا گیا۔ وہ جانتی تھی اقبال اسے پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اسے اتنی نفرت کرتا ہے، وہ اسے پتہ نہیں تھا کہ اسے صبا کو دیکھنے تک نہیں دیا۔ بے شک وہ اقبال کی سگی بہن نہیں تھی، لیکن وہ تو اسے دل سے اپنا بھائی مانتی تھی۔ پھر بھی پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ انوشی یہی سب سوچتے ہوئے آنکھیں موندے بیڈ سے سر ٹکائے بیٹھ گئی۔ رونے کی وجہ سے اس کا سر درد کر رہا تھا۔ ٹھیک سے اس نے صبح کو کچھ کھایا بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسے کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہیں بیٹھ گئی۔ ہولے ہولے اس کا جسم بھی کپ کپا رہا تھا۔ انوشی صبا اور جواد چودھری کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ جب وہ 4 سال کی تھی تو اکثر وہ اپنی ماں کے ساتھ حویلی آتی تھی۔ اس کی ماں صبا کی بہت اچھی دوست تھی اور 2 گاؤں چھوڑ کر وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ انوشی کا باپ ایک غریب کے انسان تھا جس کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ انوشی کی ماں صبا کے کہنے پر حویلی آتی تھی۔ اسے انوشی بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے اس بارے میں جواد چودھری سے بات بھی کی تھی۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ کچھ ڈاکیوں نے انوشی کے گھر میں گھسے اور اس کی ماں کو قتل کر دیا۔ انوشی بہت چھوٹی تھی اور اس دن وہ حویلی میں صبا کے پاس ہی رک گئی تھی۔ یا تو یہ سچ میں ایک حادثاتی موت تھی یا کسی کی سازش، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا۔ انوشی کو پھر صبا نے گود لے لیا اور صبا نے اسے بہت محبت سے پالا اور انوشی نے جواد کو بابا اور صبا کو امی کہنے لگی۔ لیکن اقبال کو وہ اتنی اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن اس کے باپ نے اسے خون بہا میں زرگام بدر کے حوالے کر دیا۔ وہ کون سی ان کی سگی بیٹی تھی جو جواد کو اس کا احساس ہوتا، جو اب انوشی کو اچھے سے معلوم ہو گیا تھا۔ آدھی رات میں پیاس کی شدت سے انوشی کی آنکھ کھلی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور سر میں الگ سے درد ہو رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ساتھ درد الگ۔ انوشی اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولے اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ حویلی میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نہ جانے اسے اتنی بڑی حویلی میں کچن ملنا بھی تھا یا نہیں۔ ابھی وہ ارد گرد دیکھتے چل رہی تھی جب کسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ ڈر کے مارے انوشی جلدی سے پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھا جہاں عرفان آنکھوں میں چمک لیے کھڑا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سامنے عرفان کو دیکھتے انوشی بری طرح خوف کے مارے کپ کپا پڑی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، انوشی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بھابھی جی کیسے چھوڑ دوں؟ ابھی تو موقع ملا اور میں موقع کو بالکل ضائع نہیں کرتا، عرفان نے لہجے میں خباثت لیے کہا۔ انوشی اس قدر ڈر گئی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس سے پہلے عرفان مزید کچھ کہتا ایک مضبوط ہاتھ اسے اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں زرگام بدر چہرے پر غضبناک تاثرات لیے کھڑا تھا۔ زرگام بدر تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی سے باہر نکل گیا تھا اور ابھی واپس آیا اور وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اب عرفان کو زرگام کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ بھائی آپ، عرفان نے فوراً انوشی کا ہاتھ چھوڑا۔ اس کی زبان کپ کپائی تھی۔ انوشی کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ زرگام نے عرفان کا گربان پکڑتے ایک زوردار مکہ عرفان کے چبڑے پر مارتے دھاڑتے ہوئے کہا۔ کچھ ملازمین بھی آواز سنتے وہاں آ گئے اور پوری حویلی کی لائٹ آن کی۔ ابھی عرفان اس مکے سے ہی نہیں سنبھلا تھا کہ عرفان کے اس کے جبڑے پر دوبارہ مکہ مارا جو اوندے منہ زمین پر جا گرا۔ منہ سے اس کے خون نکلنے لگا تھا۔ آوازیں سن کر باقی سب لوگ بھی باہر آ گئے۔ رات کا پہر تھا۔ انوشی ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگی اپنے دوپٹے کو زور سے پکڑے آنکھیں پھیلائے کھڑی تھی۔ زرگام تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میرا بچہ مر جائے گا، حمیرہ نے تکلیف دہ لہجے میں کہتے عرفان کی طرف اپنے قدم بڑھانے جائے، لیکن زرگام بدر کی سرد اور سرخ آنکھیں دیکھتے اس نے اپنے قدم وہیں روک لیے تھے۔ عرفان زمین پر پڑا کرا رہا تھا جب زرگام نے آگے بڑھتے اس کے پیٹ میں زوردار ٹھوکر دے ماری۔ عرفان کے منہ سے تکلیف کے مارے چیخ نکلی تھی۔ خانم روکیں نہ زرگام کو، عرفان مر جائے گا۔ کتنی بے دردی سے وہ میرے بچے کو مارا ہے، حمیرہ نے بڑی خانم کے پاس آتے روتے ہوئے کہا۔ زرگام کیوں تم عرفان کو مارے ہو؟ کیا کیا اس نے جو تم اتنا بھڑک رہے ہو؟ بڑی خانم نے زرگام بدر کے پاس آتے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ لڑکی خون بہا میں یہاں آئی ہے، اس کے ساتھ وہی سب کچھ ہوگا جو ایک ونی میں آئی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہے گا تو اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، اور آپ کے بیٹے نے اسے ہاتھ لگا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کی جان آج ہی میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا تاکہ دوبارہ ہاتھ لگانا تو دور، یہ انوشی کی طرف دیکھنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔
زرگام نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ جب سے زرگام کا نکاح انوشی کے ساتھ ہوا تھا اس نے آج پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، عرفان ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، تم اس کی بات پر یقین کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو عرفان کو اچھی طرح سے جانتے ہو اور ہمیں کیا پتہ اس لڑکی کا کردار کیسا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی اپنی اداؤں سے بولے اور معصوم لڑکوں کو پھنساتی ہو۔ اور حمیرہ کی زبان پر غصے میں جو کچھ آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی زرگام بدر نے جھکتے ہوئے عرفان کا وہی ہاتھ پکڑا جیسے اس نے انوشی کا ہاتھ پکڑا تھا، اور اسی ہاتھ کو اتنی زور سے مروڑا کہ عرفان کی دل خراش چیخیں وہاں گونجی۔ انم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ زرگام بدر بہت خطرناک انسان ہے، لیکن آج اس نے دیکھ بھی لیا تھا۔ خبردار اگر کسی نے بھی اس کے کردار پر انگلی اٹھائی، اب تو صحیح سے اپنی بیٹی تک کو نہیں جانتی تو اس لڑکی کے بارے میں اتنے بڑے اور اہم انکشافات کیسے کر سکتی ہیں۔ اس حویلی میں اگر کوئی مجھ سے اونچی آواز میں بات کرے مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ آئندہ اگر کسی نے بھی ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی جو کہ میری نظروں میں سراسر غلط ہے تو اس کے ساتھ میں کیا کروں گا ابھی بتا کر کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا، اس لیے سب سنبھل کر رہیں۔ زرگام نے سب کے چہروں کی طرف دیکھتے دو ٹوک الفاظ میں تنبیہ کرتے کہا۔ خاص طور پر اس کا اشارہ حمیرہ کی طرف تھا جو اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ زرگام چلتا ہوا انوشی کی طرف آیا اور اس کی کلائی کو پکڑے گھسیٹتے ہوئے اسے وہاں سے لے گیا۔ بڑی خانم خاموش کھڑی تھی اور حمیرہ ملازمین کی مدد سے عرفان کو اسپتال لے گئی تھی، جس کی ہاتھ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ مجھے دوبارہ گاؤں جانا چاہیے، کافی دن ہو گئے ہیں، نہ جانے پیچھے کیا حالات ہوں گے، داؤد نے کافی کم آگ لبوں سے لگاتے ہوئے پرسوز لہجے میں کہا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے سارے حالات کیسے بدل گئے ہیں اور اس کے کیے کی سزا کسی دوسرے معصوم کو بھگتنی پڑی ہے۔ لیکن داؤد تو ہر ایک چیز سے ناواقف تھا۔ واپس جانے پر اس پر بہت سے انکشافات کھلنے والے تھے۔ اگر زرگام کو ان تصاویر کا پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ انم نے کمرے میں آتے پریشانی سے وہاں چکر لگاتے خود سے کہا۔ عرفان کا حال دیکھ کر اسے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا کہ زرگام بدر خان کتنا ظالم انسان ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل پکڑا اور نازیہ کا نمبر ڈائل کیا جس نے دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا تھا۔ انم نے ایک سانس میں ہی ساری بات بتا دی۔ عرفان کیا ٹھیک ہے؟ نازیہ نے بے تابی سے پوچھا۔ امی اسے اسپتال لے کر گئی ہیں لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر زرگام کو ان تصاویر کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ انم نے ایسے کہا تم اس بارے میں بالکل بھی بات نہیں کرو گی اور پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے خود کو پرسکون کرو۔ ابھی تک تو زرگام کو پتہ نہیں چلا اور آگے بھی نہیں چلے گا کیونکہ زرگام چودھری خاندان سے نفرت کرتا ہے، تو وہ کیسے اقبال یا بابا سے بات کر سکتا ہے؟ اگر ان کی تفصیل سے بات ہوئی تو پھر سچ سامنے آنے کا خدشہ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا۔ نازیہ نے انم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ انم نے کنفرم کرنا چاہا کیونکہ آج جو اس نے زرگام بدر کا روپ دیکھا تھا وہ ڈر گئی تھی۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں اور اپنی بہن پر یقین رکھو، کچھ نہیں ہوگا، نازیہ نے اسے حوصلہ دیتے کہا۔ ٹھیک ہے اپی، اب میں فون رکھتی ہوں، امی کو بھی کال کرنی ہے، انم نے تھوڑا پرسکون لہجے میں کہا، اور پھر اس نے کال بند کر دی اور اپنی ماں کو فون کرنے لگی۔ زرگام انوشی کو اس کے کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے انوشی کو اسی بازو سے کھینچ کر خود کے قریب کیا۔ تم کیا اتنی کمزور ہو کہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ آئندہ اگر تم نے کسی کو بھی خود کے قریب بٹکنے دیا تو میرے قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ زرگام نے سرخ آنکھوں سے انوشی کو سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں انوشی نے کمزور سی آواز میں صرف اتنا ہی کہا، اس سے خوف کے مارے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اتنا ڈر اسے زرگام سے کبھی بھی نہیں لگا تھا جتنا آج اور ابھی لگ رہا تھا۔ کیا میں نے کچھ نہیں کیا؟ انوشی نے کپکپاتے لہجے میں بمشکل کہا۔ تم کچھ کر بھی نہیں سکتی، زرگام نے انوشی کے بازو کو چھوڑتے ہوئے کرختگی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ انوشی نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے زرگام باہر گیا تو اسے سمجھ آ رہی تھی کہ زرگام اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے، وہ تو اسے ناپسند کرتا ہے۔ انوشی وہیں بیٹھ کے کنارے بیٹھے کچھ دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حویلی میں قدم رکھنے کی؟ تمہاری وجہ سے جانتے بھی ہو پورے گاؤں کے سامنے مجھے ذلیل ہونا پڑا، اور اگر زرگام نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے جان لے لے گا۔ جواد چودھری نے داؤد کو دیکھتے غصے سے کہا، جو بھی حویلی آیا تھا بلیک سوٹ پہنے، کندھوں پر سکن کلر کی چادر رکھے، چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ اور جواد کو جب ملازم نے بتایا کہ داؤد آیا تو وہ پہلے حیران ہوا، پھر حیرانگی کی جگہ غصے نے لے لی۔ اقبال بھی اپنے باپ کے ساتھ بات کر رہا تھا جب اس نے اپنے چچا کا سنا۔ اس کا باپ بات کر رہا تھا اس لیے اس کا بولنا بیکار تھا۔ صبح کو ڈاکٹر کے کہنے پر گھر لے آئے تھے، ملازمہ ہی ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ جواد کی آواز سنتے نازیہ بھی وہاں آ گئی اور داؤد کو دیکھ کر حیران ہوئی اور اقبال کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ جب میں نے کچھ غلط کیا نہیں تو میں کیوں کسی سے گھبراؤں؟ غلطی ہوئی مجھ سے جو میں نے اس بیوقوف کی بات مانی اور مصیبت اپنے سر ڈال لی۔ داؤد نے سنجیدگی سے جواد کو کہا، تم کتنی بے شرمی سے کہہ رہے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ تم نے زرگام بدر کی بہن کا قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد بھی تم کہہ رہے ہو تم نے کچھ نہیں کیا۔ جواد نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ داؤد ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ تم نے ہمارے خاندان کا تماشا بنا دیا داؤد۔ انوشی کہاں ہے؟ داؤد نے ارد گرد دیکھتے پوچھا، کیونکہ وہ تو اتنا جان گیا تھا صفائی دینا بیکار ہے، اور کوئی اسے پوچھتا تو وہ بتاتا کہ وہ خود کتنی
تکلیف میں، لیکن کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ انوشی کے ذکر پر سب لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے کچھ پوچھا، انوشی کہاں ہے؟ داؤد نے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا۔ اسے خبر تو مل گئی تھی، پھر بھی اپنے بھائی کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ آپ کے غائب ہونے کے بعد زرگام بدر خان نے خون بہا میں انوشی کو مانگا اور اس کے ساتھ نکاح کیے، اسے ساتھ لے گیا۔ نازیہ نے داؤد کو دیکھتے بتایا، کیا؟ اور آپ لوگوں نے یہ سب ہونے دیا؟ آپ انوشی کو اس کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ داؤد نے لہجے میں بے یقینی لیے پوچھا، کیونکہ جو خبر اسے ملی تھی اسے لگا وہ جھوٹ ہے۔ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور ایک نہ ایک دن تو اس کی شادی ہونی تھی، جو اب ہو گئی، جواد نے عام لہجے میں کہا۔ پہلے وہ انوشی کو اس وجہ سے واپس لانا چاہتا تھا تاکہ زرگام کو نیچا دکھا سکے، لیکن اب اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انوشی آپ کی بیٹی ہے، آپ کیسے اس کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کر سکتے ہیں؟ داؤد کو جواد کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ داؤد، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اسے مت بھولو کہ تمہارے کیے کی سزا وہ بھگت رہی ہے، جواد چودھری نے گردن اکڑا کر کہا۔ آپ ایک بار اسے بات تو کرتے، پیسے بھی تو دے سکتے تھے، میرے حصے کی ساری پراپرٹی زرگام بدر کو دے دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ داؤد کا میٹر گھوم گیا تھا، وہ ساری پراپرٹی مانگ رہا تھا۔ میں کسی غیر کے لیے اپنی ساری پراپرٹی زرگام کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، اور اب انوشی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ زرگام پہلے سے ہماری پیٹھ پیچھے انوشی سے ملتا تھا۔ جواد چودھری نے رخ موڑے کہا، آپ کیسے اس قسم کا بیہودہ الزام لگا سکتے ہیں؟ بے شک وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے، لیکن اتنے سال تک وہ اس حویلی میں رہی، آپ کو اپنا باپ مانتی ہے، اور آپ اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں خود زرگام سے بات کر لوں گا، میں اسے وہاں بالکل بھی نہیں رہنے دوں گا، داؤد نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، اور وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ جب جواد کی بات نے اس کے قدموں کو روکا، اگر تم زرگام کے سامنے گئے تو وہ تمہیں مار ڈالے گا، مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر مجھے انوشی کو واپس لانے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو میں لگا دوں گا، لیکن آپ لوگوں جیسا بے حس انسان نہیں بن سکتا، داؤد نے سر لہجے میں کہا، اور وہاں سے چلا گیا۔ کر لو کوشش، اگر زندہ بچ گئے تو پھر سے ملاقات ہوگی، جواد نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہاں سے چلا گیا۔ لیکن نازیہ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات آ گئے تھے۔ اگر داؤد کو حقیقت پتہ چل گئی تو، لیکن اس وقت وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اگر داؤد کو حقیقت پتہ چل گئی تو، لیکن اس وقت وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ جواد اور داؤد دونوں بھائی تھے، لیکن داؤد جواد سے 15 سال چھوٹا تھا، اور زرگام بدر کا ہم عمر تھا، لیکن جواد اور داؤد دونوں کی عادتوں کی زمین آسمان کا فرق تھا۔ داؤد ہمیشہ وہی کرتا جواد کا دل کرتا تھا۔ داؤد سیدھا زرگام کی حویلی آیا تھا۔ زرگام جو حویلی سے باہر نکل رہا تھا، سامنے کھڑے داؤد کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا، اور اس نے اپنے قدم داؤد کی طرف بڑھائے اور اس کے گریبان کو دبوچا۔ داؤد نے خاموش نظروں سے زرگام کو دیکھا، یہ تمہاری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، آئندہ اگر تم میرے گریبان تک آئے تو تمہاری جان لے لوں گا۔ داؤد نے زرگام بدر کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتے ہوئے سر لہجے میں کہا، ماتھے پر بال گہرے ہوئے تھے، تمہارے جیسے بے غیرت انسان کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، کیوں تم نے میری بہن کا قتل کیا اور اب بے شرموں کی طرح میرے سامنے کھڑے ہو؟ زرگام نے ڈانٹتے ہوئے داؤد کے منہ پر مکہ مارتے کہا، جس نے اپنے ہونٹ سے نکلتے خون کو ہاتھ سے صاف کیا تھا اور جبڑے بھینچے۔ اس نے زرگام کی طرف دیکھا اور آگے بڑھتے زرگام کے منہ پر مکہ دے مارا، میں نے تمہاری بہن کا قتل نہیں کیا، اور اگر کوئی ثبوت ہے تو مجھے دکھاؤ، اور بنا ثبوت کے تم مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ داؤد نے بھی ڈانٹتے ہوئے کہا، ثبوت؟ میری بہن کو تم اغوا کر کے لے کر گئے تھے، اس کے بعد اس کی لاش ملتی ہے، اس کے بعد بھی تمہیں ثبوت کی ضرورت ہے؟ زرگام نے قہر برساتی نظروں سے داؤد کو دیکھتے کہا، میں نے اسے اغوا نہیں کیا، نہ اس کا قتل کیا، اور میں یہاں تمہارے ساتھ بحث کرنے نہیں آیا، انوشی کو لینے آیا ہوں۔ داؤد نے سنجیدگی سے کہا، میری بہن کو واپس کر دو، انوشی کو آزاد کر دوں گا۔ زرگام نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں انوشی کو لیے یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ داؤد ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ اس سے پہلے زرگام مزید کچھ کہتا، خانم ملازمہ کے بتانے پر باہر آئی تھی، اور دونوں کی حالت دیکھ کر ان کو حالات کچھ ٹھیک نہیں لگے تھے۔ تم دونوں اندر چل کر بات کرو۔ بڑی خانم نے دونوں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بہن کا قاتل میری حویلی میں ایک قدم نہیں رکھے گا، اس کی تو میں اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا۔ زرگام نے اپنے قدم داؤد کی طرف بڑھاتے ہوئے سرد مہری سے کہا، زرگام بدر کیوں ہم سب کا تماشا بنا رہے ہو؟ بڑی خانم نے غصے سے کہا، تماشا اس انسان نے ہم سب کا بنا دیا۔ زرگام نے سرخ آنکھوں سے بڑی خانم کی طرف دیکھ سے کہا، تمہاری حویلی کے اندر جانا تو دور، میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ داؤد نے زرگام کو دیکھتے جبڑے بھینچے کہا، اور چلتا ہوا بڑی خانم کے پاس آیا، بڑی خانم میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں یہاں انوشی کو لینے آیا ہوں، وہ بے قصور ہے، معصوم ہے۔ داؤد نے بڑی خانم کے سامنے آتے نرم لہجے میں کہا، میری بچی بھی تو معصوم تھی داؤد، پھر کیوں تم نے اس کی جان لی؟ بڑی خانم کا لہجہ آج پہلی بار نرم ہوا تھا، میں نہیں جانتا آپ کو میری بات پر یقین آئے گا یا نہیں، لیکن میں نے اسے قتل نہیں کیا، اور ابھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک دن میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ میں بے قصور ہوں، لیکن انوشی کو میں یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر مان بھی لیں بقول آپ سب کے کہ زرگام کی بہن کا قتل میں نے کیا ہے، تو میرے کیے کی سزا وہ کیوں بھگتے؟
میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میری جان لے لیں لیکن انوشی کو چھوڑ دیں، داؤد نے بڑی خانم کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ ایک پل کے لیے وہ بھی داؤد کے چہرے کے تاثرات دیکھتے حیران ہوئی تھی، جس کے لہجے میں صاف واضح تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی خانم کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انوشی جو باہر آوازیں سن کر آئی تھی دروازے سے باہر نہیں آئی، لیکن اپنے چچا کو دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی اور ان کی باتوں میں سچائی واضح تھی کہ زرگام کی بہن کا قتل اس نے نہیں کیا۔ جو اسے تھوڑی دیر پہلے بہت شک تھا وہ بھی دور ہو گیا تھا۔ اس کا دل پہلے دن سے ہی کہہ رہا تھا کہ اس کے چچا بے قصور ہیں۔ انوشی باہر نہیں آئی تھی، وہیں دروازے کے اندر کھڑی باتیں سن رہی تھی۔ انوشی اب اس حویلی سے کہیں نہیں جائے گی اور تمہاری لاش بھی اب اس حویلی سے باہر جائے گی، زرگام نے داؤد کے پاس آتے سر لہجے میں کہا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں اپنی جان پلیٹ میں رکھ کر تمہارے حوالے کر دوں گا؟ تم مجھے ہاتھ لگا کر دیکھو، داؤد نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ تم؟ اس سے پہلے دونوں پھر ایک دوسرے کے گریباں تک پہنچے بڑی خانم دونوں کے درمیان آئی تھی۔ داؤد، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو اپنی بے گناہی کا ثبوت دو، اور اگر تم سچ میں بے قصور ہوئے تو انوشی کو میں خود تمہارے حوالے کروں گی، لیکن اس وقت جاؤ تم۔ بڑی خانم نے داؤد کو دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے، اور آپ اپنی بات پر قائم رہیے گا، میں انوشی کو لینے ضرور آؤں گا، داؤد نے قہر برساتی نظریں زرگام بدر پر ڈالتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کریں، اور وہ لڑکی یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، زرگام نے سرد لہجے میں کہا۔ اور اگر داؤد سچا ہوا تو؟ بڑی خانم نے چیلنجنگ انداز میں زرگام کو دیکھتے پوچھا۔ میں ان فضول باتوں پر یقین نہیں کرتا، جو میری نظروں کے سامنے ہے وہی سچ ہے، اور اس داؤد کو تو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، زرگام نے خانم کو دیکھتے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کچھ تو ایسا ضرور ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن کیا؟ بڑی خانم نے دل میں سوچا اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ حمیرہ اسپتال سے غصے بھری حویلی آئی تھی۔ غصہ اسے انوشی پر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بیٹے کو تکلیف پہنچی تھی، اور شکر تھا کہ عرفان کے ہاتھ کی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، لیکن اس کا ہاتھ سو لیا تھا۔ امی بھائی کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ انم نے حمیرہ کو دیکھتے فوراً پوچھا۔ عرفان کو وہ کمرے میں چھوڑ دیا تھا، وہ آرام کر رہا تھا، اس لیے انم کو لگا وہ ابھی تک اسپتال میں ہے۔ جتنا زرگام نے اسے مارا اس کے بعد بھی میرا بچہ زندہ ہے، یہ بھی شکر ہے اوپر والے کا، لیکن اس لڑکی کی میں جان لے لوں گی، حمیرہ نے سر لہجے میں کہا اور اپنے قدم انوشی کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ امی آپ کیا کرنے والی ہیں؟ اگر زرگام کو پتہ چل گیا تو وہ نہ جانے کیا کرے گا، انم نے پریشانی سے کہا۔ وہ ابھی بھی زرگام سے خوفزدہ تھی۔ باڑ میں جائے زرگام، میں کسی سے نہیں ڈرتی، حمیرہ نے کہا، اور انوشی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ انم نے ایک بار پھر سے اپنی ماں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن حمیرہ اس کی سن نہیں رہی تھی۔ حمیرہ سے زور سے انوشی کے کمرے کا دروازہ کھولا، جو بیٹھی داؤد کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر انوشی نے نظریں اٹھائے سامنے دیکھا، جہاں حمیرہ چہرے پر خطرناک تاثرات لیے اس کی طرف آئی، اور اسے بنا سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے بالوں سے دبوچا۔ انوشی تکلیف کے مارے کرا پڑی تھی۔ تو ہی تو ہے سارے فساد کی جڑ، تیری وجہ سے آج میرا بیٹا اس حالت میں ہے، حمیرہ نے چیختے ہوئے کہا۔ انم بھی کمرے میں آ گئی تھی، اسے انوشی کی تکلیف سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا، اسے صرف زرگام کا خوف تھا۔ اگر وہ آ گیا تو کیا کرے گا؟ تجھے تو پہلے دن ہی مار دینا چاہیے تھا، جب تو نے حویلی میں اپنا منحوس قدم رکھا، اسی دن سے ہمارے لیے بھی مصیبتیں لے آئی، آج تو میں تیری اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گی۔ انم دروازہ بند کر حمیرہ نے انم کو دیکھتے سر لہجے میں کہا، جس نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ انوشی تکلیف کے مارے کرا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے بال جڑ سے اتر جائیں گے، وہ خود کو آزاد کرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ امی، انم نے کچھ کہنا چاہا جب حمیرہ نے اسے سر نظروں سے گھورا اور انوشی کو زور سے پیچھے دھکا دیا، جس کا سر دیوار کے ساتھ جا لگا اور وہیں زمین پر اپنا سر پکڑے بیٹھ گئی۔ حمیرہ پھر سے انوشی کی طرف بڑھی، جس نے آنکھوں میں خوف لیے حمیرہ کو دیکھا تھا، جس نے غصے سے انوشی کا سر پکڑے زور سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ انوشی کی دل خراش چیز کمرے میں گونجی تھی۔ انوشی انم نے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے دائیں کان سے تھوڑا اوپر کی طرف سے خون نکلنے لگا تھا، جو دیوار پر بھی لگا تھا۔ انوشی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ امی چلیں یہاں سے، انم نے دیوار پر لگے خون کو دیکھتے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، حمیرہ نے غصے سے کہا۔ امی چلیں یہاں سے، انم نے پریشانی سے کہا، اور زبردستی اپنی ماں کو گھسیٹتے کمرے سے باہر لے گئی۔ اچھا سوری، یہ بیچ میں میری بیٹی کی آوازیں آ رہی ہیں تو وہ کھیل رہی ہے اس وجہ سے۔ انم اپنی ماں کو بازو سے پکڑے زبردستی کمرے سے لے کر باہر نکلی، لیکن ان کی قسمت خراب کے سامنے ہی زرگام کھڑا تھا۔ کیونکہ زرگام کا کمرہ انوشی کے کمرے کے ساتھ تھا تو وہ اپنا موبائل بھول گیا تھا، اور وہی لینے واپس آیا جب اس نے انم اور حمیرہ کو انوشی کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ انم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زرگام نے سنجیدگی سے انم کو دیکھتے پوچھا اور چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ حمیرہ بھی سامنے زرگام کو دیکھتے سہم گئی تھی، غصہ ایک سیکنڈ میں آوا ہوا تھا۔ وہ ہم دونوں تو گزر رہے تھے یہاں سے، انم نے جلدی سے ارد گرد دیکھتے کہا، اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے وہاں سے جانے لگی۔ رکو، زرگام نے سر لہجے میں کہا تو دونوں قدموں کو بریک لگی، کیونکہ دونوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، اس لیے زرگام کو لگا کہ ضرور انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ کیا ہوا زرگام؟ انم نے اپنا الگ تار کرتے پوچھا۔ جب تک میں نہیں کہتا آپ دونوں یہاں سے ذرا سی بھی حرکت نہیں کریں گی، زرگام نے کہا، اور خود چلتا ہوا انوشی کمرے کے اندر کی جانب بڑھا۔ زرگام کو اندر جاتے دیکھ دونوں ماں بیٹی کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا تھا۔ زرگام نے کمرے کے اندر قدم رکھا اور انوشی کو بے سود
زمین پر پڑا دیکھو اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے اور جلدی سے آگے بڑھتے اس نے پہلے آواز دیتے انوشی کو ہوش میں لانا چاہا، لیکن پھر اس کی نظر دیوار پر لگے خون پر پڑی۔ اس وقت اسے انوشی کی حالت قابل رحم لگی تھی۔ زرگام خود بھی نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہا۔ اس نے جلدی سے انوشی کو اپنی باؤں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹاتے ملازمہ کو آواز دی۔ اس کی آواز میں دھاڑ ایسی تھی کہ باہر کھڑی عمیرہ اور انم دونوں کپ کپ آ گئی۔ ملازمہ نے زرگام کی آواز سنی اور جلدی سے اندر آئی اور انوشی کو دیکھتے پریشانی سے اس نے جبڑے بھیجے کھڑے زرگام کو دیکھا۔ ڈاکٹر کو کال کرو اور ڈاکٹر میل نہیں ہونا چاہیے، زرگام نے ساتھ لہجے میں حکم دیتے کہا۔ جی صاحب، ملازمہ کہتے ہی ڈاکٹر کو فون کرنے چلی گئی۔ زرگام کی داڑھ سنتے ہی بڑی خانم بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے باہر کھڑی عمیرہ اور انم کو دیکھا تو ان دونوں کو بھی اندر آنے کا کہا، لیکن جب وہ اندر آئی تو ان کے تاثرات رانندگی میں بدل گئے اور فوراً انوشی کے پاس گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ بڑی خانم نے زرگام کو دیکھتے پوچھا۔ یہ آپ ان سے پوچھیں۔ زرگام نے اپنے قدم کچھ فاصلے پر کھڑی ماں بیٹی کی طرف بڑھاتے سر لہجے میں کہا۔ وہ عمیرہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اتنا ہی کہا جب ملازمہ کے ساتھ فیمیل ڈاکٹر اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر کلینک پاس ہی تھا اس لیے جلدی آ گئی تھی۔ زرگام نے رخ موڑ لیا بلکہ کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ بڑی خانم بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی وائف اب ٹھیک ہے، زخم زیادہ بڑا نہیں تھا اس لیے میں نے پٹی کر دی ہے، کچھ دیر بعد ان کو ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے زرگام کو دیکھتے کہا جو وائف کے لفظ پر گہرا سانس بھر گیا تھا۔ زرگام کے کمرے سے نکلنے کے بعد انم اور عمیرہ باہر نہیں آئی تھی کیونکہ وہ زرگام کے غصے کے بارے میں سوچ کر بچنے کا کوئی طریقہ سوچ رہی تھی جو ان کو مل نہیں رہا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر، ان کو باہر تک چھوڑو، زرگام نے ملازمہ کو دیکھتے بھاری لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر کے جانے کے بعد زرگام چلتا ہوا عمیرہ کے پاس آیا جو بڑی خانم کے پیچھے کھڑی تھی۔ کیا کیا آپ نے انوشی کے ساتھ؟ زرگام نے کرخ چیز پوچھا۔ میں نے بس اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے، اس کی وجہ سے میرا بیٹا اس حالت میں ہے، عمیرہ نے اپنے خوف کو سائڈ پر رکھتے کہا۔ کیسی ماں ہیں آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ عرفان نے کیا حرکت کی، اور ابھی بھی آپ کو اپنا بیٹا ٹھیک لگ رہا ہے، شکر کریں میں نے اسے جان سے نہیں مارا، زرگام بدن نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ پل بار میں سرخ ہوئی تھی۔ زرگام، تم ایک پرائی لڑکی کے لیے اتنے فکر مند کیوں ہو رہے ہو؟ بھولو مت وہ خون بہا میں یہاں آئی ہے اور تمہاری بہن کا قتل اس کے چچا نے ہی کیا ہے، عمیرہ نے زرگام کی دکھتی رگ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے؟ زرگام نے ایک قدم عمیرہ کی طرف بڑھاتے ٹھنڈی لہجے میں مزید کہا۔ عمیرہ اس کے لہجے میں سرد مہری محسوس کرتے ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ انم اور بڑی خانم کھڑے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ خون بہا میں آئی ہے تو اس کا مطلب آپ کا نالائق بیٹا اسے اپنے ناپاک ہاتھ لگائے گا۔ اگر آج میں آپ سب پر واضح کرنا چاہتا ہوں اگر کسی نے بھی انوشی کو ہاتھ لگایا تو اس کے ہاتھ توڑنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، جو بھی کرنا ہوگا میں خود کر لوں گا، کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسے ہاتھ لگائے، اور آپ دونوں انوشی کے ہوش میں آتے ہی اس سے معافی مانگیں گی۔ زرگام نے رخ موڑے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے حکم دیتے کہا۔ زرگام، تم چاہتے ہو کہ میں اس لڑکی سے معافی مانگوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، عمیرہ نے لہجے میں بے یقینی لیے کہا۔ انم اور بڑی خانم کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ان کو امید نہیں تھی کہ زرگام ایسی کوئی بات کرے گا۔ غلطی آپ کی ہے تو معافی بھی آپ مانگے گی، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو اس حویلی سے جا سکتی ہیں، کیونکہ زرگام بدر خان کو وہ لوگ بالکل بھی پسند نہیں جو اس کی بات نہیں مانتے، زرگام نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ زرگام، تم مجھے میرے ہی گھر سے نکال نہیں سکتے، یہ میرا اور میرے بچوں کا بھی گھر ہے، عمیرہ نے آنکھیں پھیلائے کہا۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ آج تو زرگام بدر کا الگ ہی روپ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ بڑی خانم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ زرگام بدر کرنا کیا چاہ رہا ہے، آپ شاید بھول رہی ہیں، زرگام نے عمیرہ کی طرف دیکھتے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ چچا کی وفات کے بعد آپ نے حویلی میں سے اور ہر جگہ سے اپنا ایسا نانا معاف کیجیے گا چچا کا ایسا لے لیا تھا تاکہ آپ اپنے بیٹے کو باہر بھیج سکیں اور وہاں باہر کوئی بزنس سٹارٹ کر سکیں، تو آپ کے بیٹے نے تو باہر جا کر سارے پیسے جوئے میں لگا دیے اور ہار گیا، تو اب آپ کا اور آپ کے بچوں کا نہ حویلی میں کوئی حصہ ہے اور نہ زمینوں میں، تو ان سب چیزوں کو اب صرف اور صرف ایک ہی مالک ہے اور وہ ہے زرگام بدر خان، یہاں وہی ہوگا جو زرگام چاہے گا، اس لیے آپ کے پاس انوشی کے ہوش میں آنے تک کا وقت ہے، اچھی طرح سوچ لیں، اس سے معافی مانگنی ہے یا حویلی سے جانا ہے، زرگام بدر خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بڑی خانم بنا کچھ کہے انوشی کے کمرے کی طرف چلی گئی اور عمیرہ چہرے پر بے یقینی لیے انم کو دیکھ رہی تھی۔ زرگام جتنا بھی سنگ دل ہو لیکن وہ ایک چیز کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرے، اور ایک بار اس کے گاؤں میں ایک لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس نے پورے گاؤں والوں کے سامنے اس کی دونوں ٹانگوں سے اسے محروم کر دیا، اور اب کوئی بھی اس کے گاؤں میں ایسی ویسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا۔ اور اب تو بات انوشی کی تھی جس کے ساتھ اس کا نکاح چاہے جیسے بھی حالات میں ہوا ہو لیکن وہ اس کے نام کے ساتھ جڑی تھی، تو کیسے وہ برداشت کرتا کہ اس کی اپنی حویلی میں کوئی انوشی کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ دو سے میں واپس حویلی آیا تھا، واپس آتے ہی فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اس نے اپنے آدمی کو کال کیا اور اس کلینک کے بارے میں معلوم کرنے کا،
اور موبائل بند کرتے اس نے بیڈ پر پھینکا اور اپنے کندھے پر رکھی چادر کو بھی بیڈ پر پھینکا اور چلتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا اور پیچھے ٹیک لگائے آنکھیں موند لی۔ اسے اپنے زخم کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس دن اس لڑکی کی مدد کرنے کی اسے اور انوشی کو اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اگر تم نے اتنی جلدی جانا تھا تو میری زندگی میں آئی ہی کیوں؟ ایک موتی داؤد کی آنکھ سے نکل کر نیچے گر گیا۔ اس کے اس جملے میں کتنی تکلیف تھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا، لیکن کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اس لڑکی کی موت کی خبر کے بعد آج پہلی بار اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ اس اکیلے نے خود کو کیسے سنبھالا تھا وہی جانتا تھا، لیکن اب نہ جانے کیسے آنسو باہر نکل آئے۔ اچھا نہیں کیا تم نے، بالکل بھی اچھا نہیں کیا، داؤد نے دل میں کہا اور آنکھیں بند کی اس دن کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ مردان خانے میں موجود تھا، کچھ ضروری کاغذات دیکھتا وہ پرسوچ سا تھا۔ یکدم کسی نے دروازہ زور سے دھڑدھڑایا تھا۔ پیپر اس کے ہاتھ سے زمین بوس ہوئے۔ اس کی نظر دروازے کی جانب گئی، جس پر ایک بار پھر دستک ہوئی تھی۔ آج یہاں گارڈز کا پہرا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ کسی اہم کام کی وجہ سے سب کو چھٹی دے چکا تھا۔ حویلی میں بھی کوئی نہیں تھا، گاؤں میں ایک شادی تھی، سب وہیں گئے تھے۔ دروازے کی تیز دستک پر وہ پیپرز کو ایک نظر دیکھتا آگے بڑھ کر دروازہ کھول چکا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی کوئی نازک وجود اندر داخل ہوتا اس سے لپٹا تھا۔ داؤد ایک پل کے لیے چونکا تھا۔ اسے یہ احساس شدت سے ہوا تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ مزید تصدیق اس کی آواز نے کی تھی۔ وہ آواز اسے جانی پہچانی لگی تھی۔ مجھے بچا لیں، مجھے اپنے پاس پناہ دے دیں، وہ مجھے مار دیں گے، آپ کو خدا کا واسطہ مجھے بچا لیں۔ داؤد اس کی فریاد پر مزید حیران ہوا۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آئیں؟ داؤد نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ مزید شدت سے اس کے ساتھ چپکی۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، وہ روتے ہوئے فریادی ہوئی۔ دور ہٹو لڑکی۔ داؤد بری طرح سے دور کیا تو وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی۔ داؤد بلند آواز میں داڑا۔ جب اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا اور مقابل شخص کو ایسے لگا وقت تھم گیا۔ تم، وہ بے یقینی سے بولا، جب نگاہیں اس پر جم سی گئی تھی۔ خدا کا واسطہ مجھے پناہ دے دیں، مجھے اپنے پاس رہنے دیں، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ کھڑی ہوتی اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ کون مار دے گا تمہیں، بولو۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پا چکا تھا۔ میں آپ کو سب بتا دوں گی، مجھے چند روز اپنے پاس رکھ لیں، میں آپ کا احسان تاعمر نہیں بھولوں گی۔ ہرگز نہیں، میں اپنی عزت پر کوئی الزام برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ پل میں صفاق بنا تھا۔ آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا، میں ہر الزام اپنے اوپر لے لوں گی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تم کس کی بہن ہو اور کیا کر رہی ہو، داؤد سرد انداز میں بولا۔ میں اس وقت صرف آپ سے پناہ چاہتی ہوں، صرف چند دن کی پناہ، اور مجھے کسی بات سے لینا دینا نہیں ہے۔ لڑکی تم پاگل ہو چکی ہو، ایک تنہا مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ داؤد کا رنگ زرد ہوا تھا۔ ایک شیطان سے بچ کر ہی تو وہ یہاں آئی تھی، تو پھر آپ مجھ سے نکاح کر کے مجھے قید کر لیں، لیکن مجھے یہاں سے جانے کا مت کہیں، میں آپ کا ہر ظلم ہر ستم سہ لوں گی، لیکن مجھے اس سے بچا لیں، پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ روتی ہوئی اس کی سیاہ قمیض کا کالر تھام چکی تھی، جبکہ داؤد کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ ابھی داؤد یہی سب سوچ رہا تھا جب دروازے پر ہوتی دستک نے اس کے خیالات میں خلل ڈالی، اور داؤد نے آنکھیں کھولے دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ اقبال نے داؤد کے کمرے میں آتے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ تم اتنا سب ہونے کے بعد میری شکل بھی دیکھنا چاہو گے۔ داؤد کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بات پر مجھے ہمیشہ یقین رہا ہے، لیکن جب آپ غائب ہوئے تو مجھے لگا کہ یہ سب آپ نے ہی کیا، لیکن اب جب آپ واپس آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا تو مجھے آپ کی بات پر یقین آ گیا۔ اقبال نے گہرا سانس لیتے داؤد کو دیکھتے کہا۔ اقبال، مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے یا مجھے قاتل مانتا ہے۔ اگر مجھے فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ انوشی بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا بھگت رہی ہے۔ مجھے اسے کسی بھی حالت میں واپس لانا ہے، اور تم نے کیسے یہ سب ہونے دیا؟ تم اچھی طرح جانتے ہو جو اس پر الزام لگا وہ سراسر غلط ہے۔ تم بھی تو پھر بھی تم نے اسے واپس لانے کی کوشش نہیں کی، اور مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ داؤد نے اقبال کو دیکھتے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ چاچو جان، میں نے جو ثبوت دیکھے اس کے بعد بے حس بنا، اور میرا نہیں خیال کہ وہ سب ثبوت جھوٹے تھے، لیکن مجھے صرف ایک بات کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ ذواب کچھ دنوں میں واپس آ جائے گا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ انوشی کا نکاح ہو چکا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سے میں تو وہ آپ سے بھی دو ہاتھ آ گیا، اور انوشی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اقبال نے پریشانی سے داؤد کو دیکھتے کہا۔ غصہ کرنا اس کا جائزہ، اور میں چاہتا ہوں وہ یہاں آئے، اور اگر تم جن ثبوت کی بات کر رہے ہو اگر ذواب کو دکھا بھی دو تو میری طرح وہ بھی تمہارے ثبوتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ انوشی پر اندھا اعتماد کرتا ہے، اس لیے بہتر ہوگا اس کے سامنے کوئی بھی فضول بات نہ کی جائے، اور جہاں تک بات انوشی کی تو اسے جب تک میں واپس نہیں لے آتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، داؤد نے پرعزم اور سادہ لہجے میں کہا۔ اقبال خاموش رہا تھا۔ وہ جانتا تھا داؤد جو کہہ رہا ہے کر کے دکھائے گا۔ بھابھی کہیں نظر نہیں آئی، وہ ٹھیک ہے؟ داؤد نے گہرا سانس لیتے بات کو تبدیل کرتے پوچھا۔ اقبال ایک نظر داؤد کو دیکھا اور اسے سب کچھ بتانے لگا، جو حیرانگی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کب تک ان کو ہوش آئے گا؟ داؤد نے لہجے میں فکر مندی لیے پوچھا۔ وہ صبا کی بہت عزت کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، سوائے صبر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اقبال نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کس نرس کا رات تک انتظام کرو جو 24 گھنٹے ان کے پاس رہے،
داؤد نے کان پٹی سہلاتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، اقبال نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ داؤد چلتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا اور وہیں کھڑا ہو کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ بڑی خانم انوشی کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی، لیکن پھر رات میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، کیونکہ رات میں ان کو عبادت کرنی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں تاکہ انوشی بے آرام نہ ہو۔ آدھی رات میں اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن پھر سر میں اٹھتی ٹیس کی وجہ سے اس نے اپنا سر کو تھاما۔ جیسے ہی اسے سب یاد آیا، گرم آنسو پھر سے آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی اگر کسی کو اس حالت میں دیکھ کر اس پر ترس آیا ہوگا تو وہ بڑی خانم ہوگی، لیکن اس نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، جس کی وجہ سے اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اٹھ سکے اور اٹھ کر پانی پی سکے، لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ مشکل اٹھ کر بیٹھی اور سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا، جہاں جاگ تو دور پانی کا گلاس بھی نہیں پڑا تھا۔ لیکن جو اس کے ساتھ پہلے ہوا، اس کا سوچ کر وہ وہیں دوبارہ اپنی جگہ پر اپنا سر پکڑے بیٹھ گئی، لیکن اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، اس لیے اپنے ڈر کو سائڈ پر رکھتے وہ اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی، جہاں وہ حال زرگام نے عرفان کیا تھا۔ اسے نہیں لگ رہا تھا وہ اب کبھی اس کے سامنے آئے گا۔ انوشی کمرے سے باہر نکلی، اب وہ ارد گرد دیکھتے چل رہی تھی۔ انوشی کچن میں داخل ہوئی اور گلاس پکڑے اس نے جگ سے پانی اس میں ڈالا اور پینے لگی۔ ابھی وہ پانی پی کر فارغ ہوئی تھی جب پیچھے سے اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ انوشی جو ٹیبل کے سہارے کھڑی تھی، مقابل کی سرد آواز سنتے ایک دم خود خوف سے اچھل پڑی اور مڑ کر اس نے پیچھے دیکھا، جہاں زرگام سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ میں پانی پینے آئی تھی۔ انوشی نے زرگام کو دیکھتے نظریں جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا، کمرے میں جاؤ اور کل سے میرے سارے کام تم خود کرو گی۔ اگر مجھے کوئی بھی ملازم میرا کام کرتے ہوئے نظر آیا تو سزا تمہیں ملے گی۔ زرگام نے اس کے سر پر بندھی ہوئی پٹی پر نظر جمائے حکمیہ لہجے میں کہا۔ جی ٹھیک ہے، انوشی نے کپ کپاتے لہجے میں کہا اور وہاں سے جانے لگی جب چکراتے سر کی وجہ سے اسے چکر آیا۔ اس سے پہلے اس کے قدم لڑکھڑاتے اور وہ زمین بوس ہوتی، زرگام نے اسے کمر سے پکڑ کر تھام لیا اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ انوشی نے زور سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ زرگام بھیجتے ہوئے جبڑوں کے ساتھ انوشی کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے انوشی کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ زرگام کی نظر اس کی بند آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی، جس کے نچلے ہونٹ کے دائیں جانب ایک چھوٹا سا تل تھا جسے اس نے آج نوٹ کیا تھا۔ انوشی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور خود پر جھکے زرگام کو دیکھ ایک دم بکھلا گئی اور اسے پیچھے ہونا چاہا، جب زرگام نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میری اجازت کے بغیر تم مجھ سے دور بھی نہیں ہو سکتی، اسے دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا۔ زرگام نے انوشی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے گرم سانسوں کے تھپڑ وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ زرگام کے چوڑے سینے کے آگے وہ بالکل چھپ گئی تھی۔ انوشی نے جلدی سے اس بات میں سر لایا اور اسے چھوڑے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انوشی نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور کچن سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس وقت اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کا دل اس ظالم انسان کے لیے کیوں دھڑک رہا ہے، لیکن جواب ابھی اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ جواب تم کب آئے؟ جواد چودھری نے جواب کو دیکھتے لہجے میں خوشی لیے پوچھا، جو چہرے پر تکن لیے جواد کے سامنے کھڑا تھا۔ ابھی وہ واپس آیا تھا اور اس نے کسی کو بھی اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی، کیونکہ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک بہت بڑا سرپرائز اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تائی جان، میں آپ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے کسی کو بتایا نہیں۔ جواب نے جواد کے گلے لگتے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہو، ایک سال میں کتنے بدل گئے ہو۔ جواد چودھری نے اس کے چوڑے کندھے اور خوبصورت چہرے کو دیکھتے مسکرا کر کہا، ہینڈسم تو میں پہلے بھی تھا تایا جان۔ جواب نے مسکراہٹ دباتے کہا، جس سے اس کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ جواد، تم واپس آ گئے؟ نازیہ جو وہاں آئی تھی، جواب کو دیکھتے اس نے مسکرا کر لہجے میں حیرانگی لیے پوچھا، جی بھابھی کیسی ہیں آپ؟ اور باقی سب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ جواب نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ نازیہ نے جواد کی طرف دیکھا تھا، جس نے نظریں سے اسے کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ جواب، سب یہی ہیں، پہلے تم فریش ہو جاؤ، پھر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن تم نے بتایا نہیں، ورنہ میں کمرہ صاف کروا دیتی۔ نازیہ نے بات کو تبدیل کرتے کہا، کوئی بات نہیں بھابھی، حویلی میں اور بھی بہت سے کمرے ہیں، اور میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ جواب نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ جواد چودھری نے ایک نظر نازیہ پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ نازیہ بھی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ اقبال، آپ کب مجھے حویلی لے کر جائیں گے؟ اگر آپ میں ہمت نہیں تھی تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ اور اب تو آپ کی بیٹی جب تک آپ کا چہرہ نہ دیکھ لے اسے سکون نہیں ملتا، اور مجھے کوئی کام کرنے نہیں دیتی۔ ایک ہفتے میں ایک دن بھی مشکل آپ یہاں آتے ہیں۔ ہبا نے شکایتی لہجے میں اقبال کو دیکھتے کہا، جو اپنی بیوی کی بے شمار شکایتوں پر مسکرا پڑا اور آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ لگتا ہے میری بیٹی نے اس پر کچھ زیادہ ہی تمہیں تنگ کیا۔ اقبال نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بات بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، دادا دادی کے ہوتے ہوئے بھی میری بچی ان کے پیار سے محروم ہے۔ آپ کو جلدی کچھ کرنا ہوگا، نہیں تو میں آپ سے پکا والا ناراض ہو جاؤں گی۔ ہبا نے منہ بسورتے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ اقبال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اقبال، انوشی کا کیا ہوا، وہ ٹھیک ہے؟ ہبا نے یاد آنے پر سنجیدگی سے پوچھا۔ انوشی کے ذکر پر اقبال کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔
وہ بہتر یہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات نہ کریں۔ اقبال نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اقبال، آپ بہت غلط کر رہے ہیں، بہت زیادہ غلط۔ ان سب میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ اور میں اسے اتنا تو نہیں جانتی، لیکن جتنا ابھی زبان سے سنا مجھے لگتا ہے اسے پھنسایا گیا۔ آپ کی اپنی بھی تو بیٹی ہے، تو آپ اتنے بے رحم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہبا نے اقبال کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہبا، سچ کہوں تو میں خود اس بات سے بے بس ہوں، اس وقت بے بس ہوں، اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ میں خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اقبال نے گہرا سانس لیتے کہا۔ اقبال، انوشی معصوم ہے، کچھ بھی کریں اسے واپس لے آئیں، ایسا نہ ہو وقت گزر جائے اور پیچھے آپ کے پاس پچھتاوا رہ جائے۔ اور یقین کریں پچھتاوا انسان کو اندر سے کتنی تکلیف دیتا ہے، وہ انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے میری بات پر غور کیجیے گا۔ میں کھانا لگانے لگی ہوں، جلدی سے آ جائیں، ہبا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہاں سے چلی گئی۔ اقبال کو گہری سوچوں میں ڈال گئی۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے سویٹ ہارٹ، دیکھو تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ مقابل نے لہجے میں مصنوعی پریشانی لیے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے کہا اور ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے چہرے کو چھونا چاہا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، مجھے تمہاری شکل سے ہی گھن آ رہی ہے۔ اس لڑکی نے مقابل کے ہاتھ کو جھٹکتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے خوفی سے کہا، لیکن مقابل کے غصے کو وہ ہوا دے چکی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، ابھی بھی تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ تم میرے سامنے زبان چلا سکو؟ مقابل نے اسے بالوں سے دبوچتے اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑی کر رخت لہجے میں کہا۔ تکلیف کے مارے اس لڑکی منہ سے بے ساختہ سی کی نکلی اور آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اگر تم پیار سے مان جاتی تو مجھے تمہارے ساتھ زبردستی نہ کرنی پڑتی، لیکن تم نے بہت غلطیاں کی جس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، اور جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں تم یہیں رہو گی، اور جس سے تمہیں گھن آتی ہے ہر رات وہ تمہارے قریب آئے گا، اور تم دیکھو کتنی بے بس ہوگی، خود کی بھی مدد نہیں کر سکتی۔ مقابل نے زہریلے لہجے میں اس لڑکی کے بالوں کو چھوڑتے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اتنے میں اس کا موبائل رنگ ہوا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا کال اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں سے باہر چلا گیا۔ جواب فریش ہو کر آ گیا تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر جواد چودھری، نازیہ اور خود جواب موجود تھے۔ داؤد اپنے کمرے میں تھا، اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ جواب نے نازیہ کو دیکھتے پوچھا۔ وہ اقبال کو کوئی ضروری کام تھا اس لیے وہ حویلی میں نہیں ہے، اور چاچو اپنے کمرے میں ہیں۔ نازیہ نے جلدی سے جواب دیا۔ اچھا، اور تائی جان اور انوشے؟ جواب نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ نازیہ نے جواد چودھری کی طرف دیکھا۔ بیٹا اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، تم پہلے کھانا کھا لو۔ جواد نے سنجیدگی سے کہا۔ تائی جان، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگ مجھے بتا نہیں رہے؟ اب تو مجھے لگ رہا ہے ضرور کچھ نہ کچھ برا ہوا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے، جواب نے لہجے میں فکرمندی لیے پوچھا۔ جواد نے نازیہ کو دیکھتے اسے بولنے کا اشارہ کیا، کیونکہ یہ بات زیادہ دیر تک چھپنے والی نہیں تھی۔ نازیہ نے جواب کی طرف دیکھتے جو کچھ ہوا اسے بتانا شروع کیا، لیکن جب اس نے کہا کہ زرگام کا نکاح انوشی کے ساتھ ہو گیا تو جواب فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس نے بے یقینی سے جواد کی طرف دیکھا۔ تائی جان، آپ نے انوشی کا نکاح کیسے ہونے دیا؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، آپ پر بھروسہ کرتے میں اسے یہاں چھوڑ کر گیا۔ آپ کو کہہ کر گیا تھا کہ واپس آ کر پہلا کام ہی میں انوشی سے نکاح کروں گا، اور آپ نے اس کا نکاح کر دیا۔ جواب نے اسے اس ٹیبل پر ہاتھ مارتے دہاڑتے ہوئے کہا۔ نازیہ اس کے دہاڑ سنتے ایک دم کپا گئی تھی۔ جواد خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جواب کی طرف سے ایسا ہی رد عمل آئے گا۔ اس نے آپ کی ساری پراپرٹی مانگی تھی نا، تو دے دیتے، مجھ سے بات کرتے، آپ کا سارا نقصان میں بھر دیتا۔ ایک بار تو مجھ سے بات کرتے، بنا سوچے سمجھے آپ نے کیسے اس کا نکاح کر دیا؟ آپ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ جواب نے کرسی کو ٹھوکر مارتے کہا۔ جواب، جو ہونا تھا اب ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، پہلے پرسکون ہو جائے۔ جواد نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کہا۔ پرسکون مائی فٹ، آپ کو لگتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ انوشی میں جان بستی ہے میری، اسے میں آج ہی واپس لاؤں گا۔ جواب نے کرختگی سے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ داؤد نے کوشش نہیں کی؟ وہ بھی کوشش کر چکا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جواد نے کہا، مجھ میں اور چاچو جان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر انہوں نے انوشی کو واپس نہیں کیا تو میں وہ کروں گا جس کے بارے میں اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ جواب نے جبڑے بھینچے کہا اور بڑے بڑے ڈاک برتا وہاں سے چلا گیا۔ نازیہ نے پریشانی سے جواد کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ابھی بھی اطمینان سا تھا، جیسے اسے ان سب سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ اگلی صبح بڑی خانم ناشتے کی ٹرے کے ساتھ انوشی کے کمرے میں آئیں۔ ملازمہ ناشتہ رکھتے چلی گئی۔ انوشی بیڈ پر لیٹی چھت کو تاک رہی تھی۔ بڑی خانم کو دیکھ کر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ بڑی خانم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے سامنے بیٹھتے اس کی طبیعت کا پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں خانم، انوشی نے چہرے پر مسکراہٹ لیے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، تم ناشتہ کر لو آرام سے، پھر بعد میں بات کرتی ہوں، بڑی خانم نے کہا تو انوشی اس بات میں سر لاتے ناشتہ کرنے لگی۔ ویسے بھی کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب ناشتے کو دیکھتے ہوئے اس کی بھوک پھر سے تازہ ہو گئی۔ بڑی خانم مسکراتی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انوشی نے آرام سے ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد اس کی جان میں جان آئی تھی۔ حمیرہ اور انم تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ بڑی خانم جو بیٹھی انوشی کو دیکھ رہی تھی اسے میڈیسن تھماتے کہا۔ انوشی نے حیرانگی سے بڑی خانم کی طرف دیکھا، اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ معافی؟ وہ بھی مجھ سے؟ کیوں؟ انوشی کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں تم سے، کیونکہ زرگام کہنا ہے کہ سوائے اس کے کوئی بھی دوسرا تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اسی نے تو ڈاکٹر کو بلایا تھا اور دونوں ماں بیٹی پر کافی غصہ بھی کیا ہے۔
بڑی خانم نے انوشی کے تاثرات دیکھتے بتایا، مطلب کہ ان کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بھی اچھا ہے۔ انوشی کا لہجہ تلخ ہوا تھا، لیکن خانم ان دونوں کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ویسے بھی میرے جیسی لڑکی جو خون بہا میں آئی ہو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ انوشی نے تکلیف دے لہجے میں کہا، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اب تم آرام کرو، میں چلتی ہوں۔ بڑی خانم نے نرم لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ لیکن انوشی کو ایک بات نے حیران کیا کہ زرگام کو کیا اس کی اتنی فکر ہے جو اس نے اپنی چچی اور انم کو اسے معافی مانگنے کا کہا ہے، لیکن ضرور اس میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ اس لیے میڈیسن لینے کے بعد یہ سب سوچتے اس پر غنودگی چھان لگی اور آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ عمیرہ نے بہت سوچا تھا، پھر انم نے بھی اپنی ماں کو سمجھایا کہ اگر وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے بھی تو کہاں جاتے، یہاں تو ان کے پاس ہر چیز موجود تھی۔ اس لیے انم نے کہا کہ بڑی خانم سے بات کریں اور اسے معافی مانگنے میں ہی بھلائی ہے، ورنہ زرگام ان کو حویلی سے نکال دے گا۔ اس لیے عمیرہ نے بڑی خانم سے بات کی کہ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، اور انم نے منع کر دیا کہ نازیہ کو اس بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مردان خانے میں داخل ہوتے زرگام نے صاحب کو دیکھتے پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اسے یہیں ملے گا، اس لیے یہیں آیا تھا۔ زرگام نے بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی، ساتھ سکن کلر کی کندھے پر چادر رکھی ہوئی تھی، چہرے پر سنجیدگی، ماتھے پر بال جو زیادہ تر رہتے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری انوشی کے ساتھ نکاح کرنے کی؟ صاحب جو ابھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، اس نے بنا انوشی کی طرف دیکھتے سر لہجے میں کہا، لیکن اس کی بات سنتے زرگام نے اس کے سامنے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں بھیجا تھا۔ مسٹر صاحب، انوشی میری بیوی ہے، تو بہتر ہوگا تم اسے میرا کہنا بند کرو، ورنہ تمہاری زبان کاٹنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ زرگام نے تھوڑا آگے کو جھکتے ہوئے گمبھیر اور پرسرار لہجے میں کہا۔ صاحب اس کی بات سنتے کہہ لگائے ہنس پڑا تھا۔ تمہارے میں اتنی ہمت نہیں ہے زرگام بدر خان؟ صاحب کا لہجہ چیلنجنگ تھا۔ زرگام بدر آج پہلی بار مسکرایا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ صاحب نے جبڑے بھیجے تھے۔ اس کی یہی مسکراہٹ تو اسے زہر لگتی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو زرگام بدر کیا کچھ کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، اس لیے عزت کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور دوبارہ اپنی گندی زبان سے انوشی کا نام لینے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ زرگام نے سر لہجے میں کہا، تو ٹھیک ہے زرگام بدر، جیسی تمہاری مرضی۔ میں نے سوچا تھا کہ بات سے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن تمہاری اکڑ لگتا ہے ایسے ہی ختم ہوگی۔ اب میں صرف بات نہیں کروں گا بلکہ کر کے دکھاؤں گا، تیار رہنا۔ صاحب نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تمسکرانہ انداز میں کہا، اور وہاں سے چلا گیا۔ ہر عمل کا رد عمل بھی ہوتا ہے، اس لیے جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، ورنہ میرے قہر سے تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ زرگام نے سر لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ تم اچھی طرح سوچ لو ہیرا خان، یہ نکاح ہے جس میں تمہارے بھائی کی رضامندی شامل نہیں ہے، بلکہ اسے معلوم بھی نہیں ہے۔ داؤد نے سر جھکائے بیٹھی ہیرا کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، وہ بھی اپنے دل کے ہاتھوں مضبوط ہے، اس لیے صورتحال کو سمجھنے کے بعد اس نے ہیرا سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھائی یہاں نہیں ہے، اگر میں واپس آ گئی تو وہ مجھے مار دیا جائے گا، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، اور آپ کے پاس بنا کسی رشتے کے روک نہیں سکتی، تو نکاح کرنا ضروری ہے۔ ہیرا نے نظریں اٹھائے داؤد کو دیکھتے کہا، جو ہیرا کی معصومیت پر ہلکا سا مسکرا پڑا تھا، تم اتنا یقین مجھ پر کیسے ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا؟ داؤد نے تھوڑا آگے کو جھکتے ہوئے پوچھا، جیسے آپ نے 1 سال پہلے میری حفاظت کی تو پہلا خیال میرے دماغ میں آپ کا ہی آیا۔ ہیرا نے کہا، ٹھیک ہے مولوی صاحب آ گئے ہیں، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا تو اب کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہیں۔ داؤد نے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، کہ آپ میری ضد کرنے پر مجھ سے نکاح کر رہے ہیں؟ اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس سے بھی آپ نکاح کر لیتے؟ ہیرا نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ داؤد نے مڑ کر ہیرا کی طرف دیکھا اور تھوڑا سا اس کے قریب آیا اور اس پر جھکا۔ ہیرا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں کبھی بھی اس سے اس لہجے میں بات نہ کرتا، کیونکہ میں ہر کسی سے اس لہجے میں بات نہیں کرتا۔ جہاں تک بات ہے کسی اور لڑکی سے نکاح کرنے کی، تو میں اس کے ساتھ نکاح تو ہرگز نہیں کرتا، بلکہ کوئی اور دوسرا رستہ تلاش کرتا۔ داؤد نے ہیرا کی آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ہیرا نے اپنا حلق تر کیا تھا۔ وہ دوسرا رستہ کیا ہے؟ ہیرا نے جلدی سے پوچھا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو ضرور دوسرے راستے کو تلاش کرتا، داؤد کے اپنی بات کو دوبارہ دہراتے ہوئے کہا۔ جلدی سے باہر آ جاؤ، داؤد نے سیدھے ہوتے آخری بات سنجیدگی سے کہی اور وہاں سے چلا گیا۔ ہیرا نے ارد گرد دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ بی بی جی آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، ملازمہ نے کمرے میں داخل ہوتے انوشی کو دیکھتے کہا۔ کیوں؟ انوشی نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی وہ تو مجھے معلوم نہیں، ملازمہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ ٹھیک ہے میں آتی ہوں، انوشی نے پریشانی سے کہا۔ وہ بڑے صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ لے کر آؤں، ملازمہ نے کہا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی انوشی کو زرگام کے کمرے میں جانا پڑا۔ ملازمہ تو کمرے کے باہر سے ہی چلی گئی تھی۔ انوشی نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ نوک کیا اور اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بھی بلیک کلر کا سوٹ پہنا تھا، یہ اتفاق ہی تھا کہ دونوں کے سوٹ کا کلر میچ ہو گیا تھا۔ انوشی کمرے میں داخل ہوئی۔ زرگام کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ انوشی اپنے ہاتھوں کو مروڑتے خاموشی سے کھڑی زرگام کے کچھ کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جو آپ کو تم جانتی ہوگی، ایک ہی حویلی میں تو تم دونوں رہتے تھے۔ زرگام نے رخ موڑے سرخ آنکھوں سے انوشی کو دیکھتے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا، جو زرگام کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ڈر گئی تھی۔
زرگام چلتا ہوا اس کے بہت قریب آ گیا تھا اور انوشی پیچھے قدم لیتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ زرگام نے اس کے دائیں جانب دیوار پر ہاتھ رکھا۔ وہ انوشی نے لبوں پر زبان پھیرتے مزید کچھ کہنا چاہا، لیکن زرگام کے اتنا قریب آنے پر وہ ایک دم بکھلا گئی تھی۔ زرگام کی نظریں اس کے ہونٹوں پر جم گئی۔ وہ کیا؟ زرگام نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ 1 سال پہلے بابا نے میری اور زواب کی منگنی کر دی تھی، انوشی نے زرگام کے چہرے سے نظریں چراتے کہا۔ زواب بھائی، اب سے وہ تمہارا بھائی ہے، زرگام نے انوشی کے سر پر بندھی پٹی پر انگوٹھے سے دباؤ ڈالتے سخت لہجے میں کہا۔ انوشی کے زبان سے بے ساختہ سسکی نکلی تھی جب زرگام کی نظریں اس کی شفاف گردن میں پہنے لاکٹ پر پڑی۔ زرگام نے اس لاکٹ کو پکڑے غور سے دیکھا جس میں چھوٹا سا زیڈ لکھا تھا۔ زرگام نے اس لاکٹ کو زور سے کھینچا جو پہلے ہی نازک سا تھا اور ٹوٹ کر زرگام کے ہاتھ آ گیا۔ یہ بھی تمہیں زواب نے دیا ہوگا؟ زرگام نے جبڑے بھینچے پوچھا۔ انوشی نے فوراً گردن اسپات میں لا دی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، زرگام نے انوشی کے گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ خود کے قریب کرتے ساتھ لہجے میں کہا۔ میرے نام کے ساتھ جڑے ہونے کے باوجود تم اگر ایسا ویسا کچھ بھی کیا تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں تڑپا کر مار دوں گا۔ زرگام نے انوشی کے سفید پڑتے چہرے پر نظریں گاڑے کہا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا اس کا موبائل رنگ ہوا، اس لیے انوشی کو تھوڑے سے پیچھے کھڑا ہوا اور کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگایا۔ نظریں ابھی بھی انوشی کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ زرگام نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مقابل نے خبر ہی کچھ ایسی سنائی تھی۔ انوشی سانس روکے زرگام کے چہرے کے خطرناک تاثرات دیکھ رہی تھی۔ کھیتوں میں آگ کیسے لگ سکتی ہے اور اتنی زیادہ آگ کیسے پھیل سکتی ہے؟ تم سب لوگ کہاں تھے؟ کیا سو رہے تھے؟ زرگام نے اپنے سامنے کھڑے آدمیوں کو دیکھ دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ کھیت میں آگ کی وجہ سے زرگام کو کافی نقصان پہنچا تھا سر، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شہر سے گاؤں واپس آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن جمشید نے آ کر اطلاع دی کہ کھیتوں میں آگ لگی اور باقی کے جو 2 آدمی تھے جو کھیتوں کو دیکھ بھال کرتے تھے وہ بے ہوش پڑے تھے۔ ان 2 آدمیوں کے ساتھ جمشید بھی تھا لیکن وہ بے ہوش نہیں تھا۔ اس آدمی نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ صاحب تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ زرگام نے جبڑے بھینچے کہا۔ وہ سارا کھیل سمجھ گیا تھا۔ اس جمشید کو ابھی اور اسی وقت میرے سامنے لے کر آؤ۔ جواب کا ساتھ دے کر اس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، زرگام نے اپنے آدمیوں کو حکم دیتے کرختگی سے کہا۔ جو اس بات میں سر لاتے وہاں سے چلے گئے۔ زرگام کو جب کال آئی تو اس کے آدمی نے اسے آگ لگنے کی اطلاع دی۔ جواب نے بڑی صفائی سے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ وہ جانتا تھا ان کھیتوں میں زرگام خان کی جان بستی ہے، کیونکہ یہ کھیت زرگام کی ماں کو بہت پسند تھے اور اس کی ماں نے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا، یہ کھیت میرے دل کے قریب ہے۔ اور زواب نے شیر کو للکارا تھا جس کا انجام اچھا نہیں ہونے والا تھا۔ زواب نے جمشید کو پیسے دے کر خرید لیا تھا اور اس نے باقی 2 آدمیوں کو کھانے میں بے ہوشی کی دوا ڈال دی اور کھیتوں میں آگ لگا دی، اور جب وہ زیادہ پھیل گئی تو پھر اس نے آگ لگنے کی اطلاع دی اور بتانے کے بعد فرار ہو گیا۔ ہیرا کا نکاح داؤد سے ہو گیا تھا۔ ہیرا اب تھوڑی مطمئن تھی لیکن پھر بھی یہ خوف تھا کہ اگر وہ اس تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا، لیکن داؤد اس کے ساتھ ہے اس لیے اسے حوصلہ تھا۔ نکاح کے بعد داؤد کمرے میں داخل ہوا جہاں ہیرا بیٹھی سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور داؤد کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اب تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو، داؤد نے ہیرا کے چہرے پر نظریں جمائے کہا، جس نے کچھ سیکنڈ ہی داؤد کی آنکھوں میں دیکھا پھر نظروں کا رخ تبدیل کر لیا۔ وہ زیادہ دیر تک داؤد کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ ہیرا کی زبان پر جو کچھ آیا بول کر اسے جب احساس ہوا تو زبان کو دانتوں تلے دبایا۔ نکاح کے بعد شوہر اپنی بیوی کے پاس ہی آتا ہے مسٹر داؤد، اور جانتی ہو وہ کیوں آتا ہے؟ مسز داؤد، اور جانتی ہو وہ کیوں آتا ہے؟ داؤد نے تھوڑا ہیرا کے چہرے پر جھکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ کیا؟ ہیرا نے کپکپاتے لہجے میں کہا تاکہ اپنی بیوی کو مبارکباد دے سکے۔ داؤد نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ ہیرا کے لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو اپنے دل پر تمہارا نام لکھ لیا۔ تمہیں شاید یاد نہیں ہوگا لیکن گاؤں کی ایک شادی تھی اور تم نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا تھا اور جب تم موبائل پر نظریں جمائے چل رہی تھی آپ وہیں پر تھے اور آپ نے مجھے گرتے ہوئے بھی دیکھا۔ ہیرا نے اس کی بات کو کاٹتے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں میں وہیں تھا اور تمہیں گرتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر تم بچوں کی طرح بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ داؤد نے ہیرا کے بالوں کی لٹ کو کھینچتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہیرا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھی۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم روتے ہوئے بہت کیوٹ لگتی ہو، لیکن اس وقت میں تمہیں اپنے دل کی حالت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تم سے نکاح کے لیے فوراً مان جانے کی وجہ یہی ہے اور آج میں بہت خوش ہوں۔ جہاں تک بات ہے تمہارے بھائی کی، اسے میں سنبھال لوں گا اور اب تم کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے شہر کی ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، واپس آ کر باقی ساری صورتحال کو میں سنبھال لوں گا۔ داؤد نے ہیرا کے ماتھے پر جھکتے وہاں پر لب رکھتے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ہیرا نے سرخ چہرہ اس بات میں ہلا دیا۔ داؤد ہیرا کا ہاتھ ہمیں اسے وہاں سے لے گیا جو نظریں جھکائے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ لیے داؤد کے ساتھ چل پڑی تھی۔ دونوں آگے آنے والے حالات سے ناواقف تھے لیکن ابھی فی الحال دونوں خوش تھے۔ تو ہیرا میڈم داؤد کے پاس بھاگ گئی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ انسان اس کی مدد کر سکتا ہے، مقابل نے کہہ کر لگاتے تھا مسخرانہ انداز میں کہا اور اپنی انگلیوں میں دبائے سگریٹ کو سلگایا۔ داؤد پر نظر رکھو اور اس کے ساتھ وہ لڑکی نظر آئے تو مار ڈالو۔
اگر ضرورت پڑے تو داؤد کا کام بھی تمام کر دینا۔ مقابل نے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے سر۔ آدمی نے فرما برداری سے جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کب تک مجھ سے بھاگو گی؟ اگر بچ گئی تو تمہاری قسمت میں میرے پاس آنا ہی لکھا ہے، مقابل نے خود سے کہا۔ کچھ آدمیوں نے داؤد پر نظر رکھی تھی اور ساتھ ایرا بھی تھی جو گاڑی میں بیٹھی، اور داؤد نے اسے دیکھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ تھوڑا آگے جا کر داؤد جو سکون سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا اور راستہ بھی سنسان تھا۔ کیا ہوا؟ ایرا نے داؤد کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا، جو بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا۔ شٹ! اس سے پہلے داؤد کچھ کہتا گولی کی آواز پر گاڑی بے قابو ہوئی۔ داؤد نے مشکل سنبھالی تھی، گاڑی کے ٹائر پر گولی لگی تھی جس کی وجہ سے وہ بے قابو ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ داؤد نے فوراً ایرا کو دیکھتے پوچھا جو پیچھے دیکھ رہی تھی۔ داؤد، وہ لوگ یہیں آ رہے ہیں، ایرا نے پریشانی سے کہا، جس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا اور پہلے اس نے ایرا کی سیٹ بیلٹ کھولی اور پھر اپنی سیٹ بیلٹ کھولنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ لوگ زیادہ ہیں اور تمہاری موجودگی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے جلدی سے یہاں سے جانا ہوگا۔ داؤد نے ایرا کو دیکھتے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے گاڑیوں کی طرف چلا گیا، لیکن پیچھے جو لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے انہوں نے دونوں کو وہاں سے جاتے دیکھا تو گولیوں کی برسات کر دی۔ ایرا آگے تھی، داؤد نے اسے کور کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ایک گولی نہ جانے کہاں سے آئی اور ایرا کے بازو کو چھوتے نکل گئی۔ ایرا تکلیف کے مارے کرا پڑی۔ داؤد نے ایرا کو دیکھا اور اسے بنا وقت ضائع کیے اسے گود میں اٹھائے وہاں سے لے گیا۔ بھاگ گئے دونوں۔ وہاں موجود ایک آدمی نے غصے سے کہا، چلو یہاں اسے اور تم دونوں تلاش کرو جب تک وہ لوگ مل نہیں جاتے، مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے کہا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ داؤد نے ایرا کی طرف دیکھا جو خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بازو سے خون نکل رہا تھا۔ تمہاری تو میں جان لے لوں گا کمینے، بس ایک بار تو میرے سامنے آ جا، داؤد نے جبڑے بھینچے کہا اور ایرا کو پاس والے کلینک لے گیا۔ وہ لوگ گاؤں سے زیادہ دور نہیں آئے تھے، اس لیے داؤد اسے سامنے چھوٹے سے بنے کلینک میں لے گیا جو سڑک کے درمیان میں پڑتا تھا۔ کوئی ہے یہاں؟ داؤد نے چیختے ہوئے کہا اور ایرا کو بیڈ پر لٹایا۔ ایک کام والی جلدی سے وہاں آئی۔ چھوٹا سا کلینک تھا، ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں آئیں، کام والی نے جلدی سے آگے آتے کہا۔ وہ کب تک آئے گی؟ داؤد نے اپنی جیب سے رومال نکالتے ایرا کے بازو پر رکھتے کہا، سر وہ تھوڑی دیر بعد آئے گی، کام والی نے ایرا کو دیکھتے کہا۔ ابھی اور اسی وقت ڈاکٹر کو فون کرو، میری بیوی کو گولی لگی ہے، داؤد نے نرس کو دیکھتے ساتھ لہجے میں کہا۔ داؤد کو یہی لگ رہا تھا کہ ایرا کو گولی لگی ہے، لیکن وہ تو صرف چھو کر گزری تھی۔ سر یہاں سگنل نہیں آتے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کچھ فاصلے پر ہی ان کا گھر ہے، آپ ان کو لے آئیے، کام والی نے مشورہ دیتے کہا۔ داؤد کو یاد آئے کچھ فاصلے پر ایک گھر ضرور تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان کو لے آتا ہوں۔ داؤد نے ملازمت سے ڈاکٹر کا نام پوچھا اور ایک نظر ایرا پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ داؤد کے نکلتے ہی وہی آدمی کلینک کے اندر آئے، ہاتھ میں ان کے پیٹرول تھا اور کلینک میں چھڑکنے لگے۔ کام والی ان ہٹے کٹے آدمیوں کو دیکھتے دیوار کے ساتھ لگے۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو اس گاؤں سے دور بھاگ جاؤ، اور اگر تم یہاں دوبارہ نظر آئی تو بنا کسی مقصد کے ماری جاؤ گی، آدمی نے دھمکی دیتے کہا تو کام والی بنا وقت ضائع کیے وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک آدمی نے ایرا کو اٹھایا اور باہر کھڑی گاڑی میں ڈالا اور کلینک کے اندر لیٹر جلا کر پھینک دیا۔ آگ ایک سیکنڈ میں پھیلی تھی۔ وہ آدمی بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی چلائے ایرا کو لیے وہاں سے چلے گئے۔ وہی دو آدمی جو داؤد کا پیچھا کر رہے تھے، ان کو داؤد نظر آ گیا اور انہوں نے اپنے باس کو کال کیا اور اسے بتایا کہ داؤد اس لڑکی کو ایک کلینک میں لے کر جا رہا ہے۔ پھر ان کے باس نے جیسا کہا ان کے آدمیوں نے ویسا ہی کیا۔ چھوٹا سا کلینک جو ایک کمرے میں مشتمل تھا، آگ بہت زیادہ بھڑک پڑی تھی۔ داؤد جو ڈاکٹر کو لے کر واپس آیا اور آگ کو دیکھ کر اس نے نفی میں سر لایا۔ ایرا، داؤد چیختے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ آج ہی تو داؤد کا نکاح ایرا سے ہوا تھا اور آج ہی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ساتھ جو ڈاکٹر کھڑی تھی اور چہرے پر بے یقینی تھی، اس نے داؤد کو پکڑے روکا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آگ بہت زیادہ پھیل گئی ہے، آپ اندر گئے تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، ڈاکٹر نے داؤد کو روکتے ہوئے کہا۔ لیکن اندر میری بیوی ہے، داؤد لہجے میں بے بسی باہر آیا تھا۔ داؤد کے لہجے میں بے بسی باہر آئی تھی، عجیب سی، اسی پر بے بسی تاری تھی۔ داؤد بے بسی سے کھڑا آگ کو دیکھ رہا تھا۔ ایرا کو ہوش آیا تو بازوؤں میں اٹھتی تکلیف کی وجہ سے کرا پڑی۔ اسے یاد تھا کہ آخری بار داؤد نے اسے باؤں میں اٹھایا تھا اور پھر یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ مقابل نے ایرا کے سامنے آتے مسکرا کر کہا۔ ہاتھ میں اس نے وائن کی بوتل پکڑی ہوئی تھی۔ تم مجھے اغوا کیے یہاں لائے تھے؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ تو تم تھے اس سب کے پیچھے، ایرا نے مقابل کو دیکھتے لہجے میں بے یقینی لیے چیختے ہوئے کہا۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور شاید یہی تمہاری غلطی ہے کہ تم اس انسان کے ساتھ جڑی ہو جسے دیکھتے ہی میرا دل کرتا ہے میں اسی وقت جان لے لوں۔ مقابل نے سر لہجے میں اس لڑکی کے پاس آتے کہا، تم نے بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ زمین پر بیٹھی بے بسی روتی ایرا نے پیچھے کو کھسکاتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ سامنے کھڑے انسان کے ارادے سے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ایرا کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کمر کے ساتھ رسی سے باندھا ہوا تھا، بکھرے بال، مرجھایا سا چہرہ، اس وقت وہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ مجھے کبھی انجام کی پرواہ نہیں رہی، اس لیے تو تم میری قید میں ہو، اور آج جو ہوگا اس کے بعد تمہارا مجھ سے الگ ہونا ناممکن ہے۔ مقابل نے بازو سے پکڑے اسے اپنے قریب کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سر محری سے کہا،
اور ہاتھ میں پکڑی وائن کی بوتل کو اس کے زخم پر ڈال دیا۔ ہیرا تکلیف کے مارے کرا پڑی۔ اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آگے کیا ہوگا۔ تمہیں لگا کہ داؤد تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ نہیں، دیکھو آج تم میری قید میں ہو اور اب میرا جو دل کرے گا میں وہی تمہارے ساتھ کروں گا۔ مقابل نے آنکھوں میں خباثت لیے کہا۔ ہیرا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جمشید جو گاؤں سے بھاگنے کے چکر میں تھا لیکن اسے زرگام کے آدمیوں نے دبوچ لیا اور اب زرگام کے قدموں میں لا کر پھینکا تھا، جو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ معافی؟ یہ تو تمہیں غلطی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، لیکن تم نے زرگام بدر خان کو دھوکہ دیا اور میں اتنا بھی رحم دل نہیں ہوں کہ تمہاری غلطی معاف کر دوں۔ آج اگر تمہاری غلطی معاف کر دی تو کل کو اور بھی لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے، اس لیے معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ زرگام نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پراسرار لہجے میں کہا۔ جمشید خوف کے مارے کپ کپا رہا تھا۔ اسے سن رکھا تھا کہ اب زرگام بدر خان ایک ظالم انسان ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا وہی اس کا شکار بن جائے گا۔ صاحب مجھے معاف کر دیں، میں لالچ مندہ ہو گیا تھا، جمشید نے زرگام کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ تم ابھی لالچ مند ہوئے تھے نا، اب تمہیں میں سچ مندہ کروں گا۔ زرگام کا لہجہ پل میں سر ڈوبا۔ اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جو جلدی سے ایک تیز دار چاقو لے آیا۔ چاقو کو دیکھتے جمشید کی آنکھیں باہر کو آ گئی تھیں۔ نہیں صاحب مجھے چھوڑ دیں، میں اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، جمشید نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ زرگام اس کے پاس آیا اور بالوں سے دبوچتے غیر بساتی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا، کس نے تمہیں یہ کام کرنے کے پیسے دیے تھے؟ جواب صاحب نے، جمشید نے خوفزدہ مگر تکلیف دہ لہجے میں کہا۔ اسے لگ رہا تھا جتنی زور سے زرگام نے اس کے بالوں کو کھینچا، بالوں کے ساتھ اس کی اسکن بھی اتر جائے گی۔ پیسوں خاطر تم فراموش کر بیٹھے کہ تم زرگام بدر خان آخر ہے کون؟ تو یہ تمہاری غلطی ہے، زرگام نے کہتے ہی چاقو کی نوک سے جمشید کی گال پر گہرا کٹ لگایا، جس کی دردناک چیخیں پورے اڈے میں گونجی تھیں۔ زرگام نے ایسے ہی کٹ اس کے ہاتھوں پر بھی لگائے۔ تو کیا خیال ہے تمہاری گردن پر بھی ایسا ہی ایک گہرا کٹ لگایا جائے؟ لیکن اس کے بعد تمہارے بچنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ زرگام نے تکلیف سے کراتے جمشید کو دیکھتے بے رحمی سے کہا۔ لیکن تمہیں میں اتنی آسان موت تو دینا نہیں چاہتا، تمہیں میں سے سخت کر مرنے کے لیے چھوڑوں گا۔ زرگام نے جمشید کے بالوں کو چھوڑتے سر لہجے میں کہا، لے جاؤ اسے، اور پانی کا ایک قطرہ بھی اسے ملنا نہیں چاہیے۔ زرگام نے اپنے آدمیوں کو حکم دیتے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے آدمی جمشید کو وہاں سے لے گئے تھے جو خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا۔ اقبال کہاں تھے آپ؟ کل سے آپ غائب ہیں اور آپ کا نمبر بھی مسلسل بند جا رہا ہے۔ اقبال جو ابھی حویلی میں داخل ہوا تھا، نازیہ نے اسے دیکھتے ہی سوالوں کی برسات کر دی، لیکن اس کی زبان کو بریک پیچھے کھڑی ہبہ کو دیکھتے لگی، جس نے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی کو پکڑا تھا جو شاید سو رہی تھی۔ اقبال نے سوچ لیا تھا کہ مزید وہ ہبہ اور اپنی بیٹی کو چھپا کر نہیں رکھے گا، اس لیے اسے حویلی لے آیا تھا اور اس نے نکاح کیا تھا، اور نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا اقبال نے سوچا اور دونوں کو یہاں لے آیا۔ اقبال یہ لڑکی کون ہے؟ نازیہ نے اقبال کے پاس آتے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کی چھٹی جس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی اس پر وہ یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ ہبہ ہے، اقبال نے ہبہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کرتے کہا۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ میری بیٹی ہے۔ اقبال نے سنجیدگی سے نازیہ کو دیکھتے اس کے سر پر بم پھوڑا، جس کو یہ سنتے ہی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھیں۔ ہبہ کھڑی نازیہ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ نازیہ نے اقبال کے بازو پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے نفی میں سارے لاتے پوچھا۔ یہ سچ ہے، ہبہ میری بیوی ہے، بہت پہلے میں اس سے نکاح کر چکا تھا اور آج سے یہ بھی اسی حویلی میں رہے گی۔ اقبال نے نازیہ کو دیکھتے کہا۔ اتنے میں داؤد جو اپنے کمرے سے باہر آیا تھا سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں رک گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ میرے ہوتے ہوئے آپ دوسری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ نازیہ نے غصے سے چیختے ہوئے اقبال کا گریبان پکڑتے پوچھا۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اگر میں نے نکاح کیا بھی ہے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اور تمہیں میں چھوڑ نہیں رہا جو تم اتنا تماشا لگا رہی ہو۔ اقبال نے نازیہ کے دونوں ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے جبڑے بھینچے کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد خوشی خوشی میں آپ کے ساتھ رہوں گی؟ ہرگز نہیں، میں آج ہی اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں، مجھے آپ جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ نازیہ نے سرخ آنکھوں سے اقبال اور ہبہ کو دیکھتے غصے سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جاتے اقبال نے داؤد کی طرف دیکھا۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ نکاح نامے پر نازیہ کے گھر والوں نے کچھ شرائط لکھی تھی اور تم نے کہا تھا مجھے منظور ہے، اور اس میں صاف لکھا تھا کہ نازیہ کے ہوتے ہوئے تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، لیکن تم نے ہر ایک چیز کو اگنور کیا اور اب نتائج کے لیے بھی تیار رہنا۔ داؤد نے جانے سے پہلے اقبال کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہبہ نے پریشانی سے اقبال کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، چلو میرے ساتھ، اقبال نے نرم لہجے میں کہا اور ہبہ کو لیے وہاں سے چلا گیا۔ ابھی تو جواد چودھری حویلی میں نہیں تھا، نہ جانے وہ آ کر کیا کہتا۔ شکر ہے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، میں تمہاری وجہ سے کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ عمیرہ نے عرفان کے ماتھے کو چومتے ہوئے خوشی سے کہا۔ مام میں نے سنا ہے کہ زرگام نے آپ کو معافی مانگنے کا کہا، یا آپ نے انوشے سے معافی مانگی؟ عرفان نے اپنی ماں کو پوچھتے کہا۔ انم بھی وہیں کھڑی تھی۔ عمیرہ کا مسکراتا چہرہ سیریس ہوا تھا۔ اس منوس کا نام لینا ضروری تھا؟ میں نے اس سے معافی نہیں مانگی، نہ مجھے ضرورت ہے، عمیرہ نے نوست سے کہا۔ مام اس نے خود منع کر دیا ورنہ ہم دونوں کو اس سے معافی مانگنی پڑتی۔ انم نے منہ بسوڑتے کہا۔ تم اپنا منہ بند رکھو،
اور جاؤ بھائی کے لیے جوس لے کر آؤ، کتنی گندی میں پڑ رہی ہے۔ عمیرہ نے گھورتے ہوئے کہا تو انم بھی عرفان کو گوری سے نوازتے وہاں سے چلی گئی۔ تم زیادہ مت سوچو، بس آرام کرو، عمیرہ نے پیار سے کہا، لیکن عرفان کسی سوچ میں غرق ہو گیا تھا۔ انوشی آج اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، ابھی وہ واش روم سے باہر نکلی اور کمرے میں نظر دوڑائی۔ زرگام دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ جب اسے اپنے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا، انوشی نے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اسے کھڑکی کے پاس ایک عکس نظر آیا۔ انوشی اس عکس کو دیکھتے خوفزدہ ہوئی۔ اس سے پہلے وہ خوف سے چیختی، ذرات چہرے پر مسکراہٹ لیے انوشی کے سامنے آیا۔ آپ یہاں؟ انوشی کی زبان سے جواب کو دیکھتے یہی نکلا۔ ہاں میں، تم ٹھیک ہو؟ جواب نے نرم لہجے میں کہا۔ اب میرے کمرے میں کیسے آئے؟ انوشی نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہاں کھڑکی سے، اور تمہارے کمرے میں آنا میرے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ جواب نے گہری نظروں سے انوشی کو دیکھتے کہا۔ لیکن حویلی میں اور بھی کمرے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اسی کمرے میں ہوں؟ انوشی نے تھوڑا اٹکتے ہوئے پوچھا۔ جواب اس کی ذہانت پر مسکرا پڑا تھا۔ تم تو میری سوچ سے زیادہ سمجھدار ہوگی ہو، لیکن پہلے بھی اور اب بھی مجھے تم ہر حال میں قبول ہو۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ، تمہیں میں کسی اور کی سزا بھگتنے نہیں دے سکتا۔ جواب نے تھوڑا انوشی کے قریب آتے کہا، جس نے بے ساختہ اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے تھے۔ جواب نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا جو انوشی نے اس سے پوچھا تھا۔ میرا نکاح زرگام سے ہو چکا ہے، انوشی نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ کیا تم اس نکاح کو مانتی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، پھر بھی تم یہ جواز دے رہی ہو؟ کیا پوری زندگی تم زرگام کے رحم و کرم پر گزارنا چاہتی ہو؟ اس کا ظلم برداشت کرنا چاہتی ہو؟ میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا، یہاں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ جواب نے اسے سمجھانا چاہا اور ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن انوشی نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جواب نے بھی نوٹ کیا۔ اس سے پہلے انوشی کو جواب دیتی اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ انوشی نے خوفزدہ نظروں سے جواب کی طرف دیکھا جو ابھی بھی مطمئن کھڑا تھا۔ آپ یہاں سے جائیں، اگر زرگام نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا، پلیز یہاں سے جاؤ، انوشی نے پریشانی سے جواب کو دیکھتے کہا۔ تمہیں لیے بغیر میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، چلو میرے ساتھ، جواب نے ضدی لہجے میں کہا۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، انوشی نے بھاری لہجے میں کہا۔ کیونکہ آگے کو سوچ کر ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ جواب کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس بار میں جا رہا ہوں، لیکن اگلی بار تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، جواب نے سنجیدگی سے انوشی کو دیکھتے کہا، اور جیسے آیا تھا ویسے ہی کھڑکی سے کود کر باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انوشی نے سکون کا سانس لیا اور دروازہ کھلا، جہاں سامنے زرگام ماتھے پر تیوری لیے کھڑا تھا۔ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ زرگام نے جانتی ہوئی نظروں سے انوشی کے چہرے کے تاثرات دیکھتے پوچھا، جو گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ میں واش روم میں تھی، انوشی نے جلدی سے کہا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ زرگام نے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، انوشی نے نفی میں سر لاتے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ اگر تم سچ بول رہی ہو تو تمہاری زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے؟ زرگام نے کھڑکی کے پاس آتے باہر دیکھتے پوچھا، جہاں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زرگام نے مڑتے انوشی کے پاس آتے اس کا نام پکارا۔ انوشی پریشانی سے اپنے ہاتھوں کو آپس میں بھینچے کھڑی تھی۔ زرگام انوشی کے بہت قریب آیا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے چہرے کو خود کے قریب کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، زرگام بدر خان سب کچھ جانتا ہے، اور اگر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی خاموش ہے، سمجھو یہ طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہے، زرگام نے انوشی کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ لیکن انوشی نے محسوس کیا اس بار زرگام کی گرفت ہلکی تھی اور لہجہ بھی نارمل تھا۔ وہ کیوں تھا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ گئی، زرگام نے ایک ابرو اچکاتے پوچھا۔ انوشی نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرگام نے اس کی گردن سے ہاتھ نکالا اور رینگتا ہوا اس کے ہونٹوں تک آیا۔ انوشی کے ہونٹ تلے دل کو انگوٹھے سے سہلایا۔ انوشی کا سانس اٹکا تھا۔ میری نظر اب سے ہمیشہ تم پر ہی رہے گی، اس لیے سنبھل کر رہنا، زرگام نے گہرے لہجے میں کہا، اور پھر انوشی کو چھوڑے کمرے سے نکل گیا۔ انوشی نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کمپوز کیا۔ نہ جانے آج زرگام کو کیا ہو گیا تھا۔ انوشی چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور کونے میں بیٹھ کر فی الحال زواب کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کا دل کیوں نہیں مان رہا تھا کہ وہ زواب کی بات مانے؟ کیا کروں میں، انوشی نے دل میں سوچا۔ زواب کے آنے کے بعد وہ پریشان ہو گئی تھی۔ سر، یہ وہی لڑکی کی تصویر ہے جو اس کلینک میں کام کرتی تھی۔ جب آپ نے اس کلینک کے بارے میں معلوم کرنے کہا تو اس لڑکی کی تصویر ہمیں اس ڈاکٹر سے ملی اور کلینک سے صرف ایک لاش ملی تھی۔ پھر ہم نے اس لڑکی کو تلاش کیا جسے ڈھونڈنے میں ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ہم نے پہلے گاؤں کے آس پاس کے کلینک میں معلوم کیا اور وہ لڑکی ہمیں مل گئی جو دوسرے گاؤں کے ایک چھوٹے سے کلینک میں کام کر رہی تھی۔ داؤد کے آدمی نے تفصیل سے اسے بتاتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ داؤد نے سر لہجے میں اپنے آدمی کو کہا اور ہاتھ میں پکڑی تصویر کو اسے دیکھا۔ نازیہ میری بچی، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ نازیہ جو روتی ہوئی زرگام کی حویلی ہے واپس آئی تھی۔ اس کی آواز سنتے باقی سارے لوگ بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ اتنی دیر بعد اگر نازیہ اپنی ماں سے ملی بھی تو اس حالت میں وہ صرف فون پر اپنی ماں سے بات کرتی تھی جب سے دونوں گاؤں والوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ اس وقت سے نازیہ اپنی فیملی سے ملی نہیں تھی کیونکہ اقبال نے اسے منع کیا تھا۔ نازیہ، کیا ہوا؟ تم تو اتنے سالوں بعد حویلی آئی ہو تو کیا ایسے ہم سب سے ملو گی؟ بڑی خانم نے نازیہ کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ نازیہ بڑی خانم کی طرف بڑھی اور ان کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
نازیہ اب تو میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ حمیرہ نے نازیہ کے پاس آتے پوچھا۔ امی اقبال نے مجھے دھوکہ دیا، وہ بہت پہلے نکاح کر چکے تھے اور اب تو ان کی ایک بیٹی بھی ہے، نازیہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا، جس نے حیرانگی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ جب ہم نے شرط رکھی تو اس نے بھی مانی تھی، اور اب وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ حمیرہ نے غصے سے کہا۔ حمیرہ پہلے نازیہ کو پانی دو، بعد میں اس بارے میں بات کرتے ہیں، جاؤ اسے اندر لے کر جاؤ، بڑی خانم نے نازیہ کو دیکھتے کہا۔ چلو میرے ساتھ، تم بس شانت مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، حمیرہ نے نازیہ کو حوصلہ دیتے کہا، اور اسے لے یہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بڑی خانم نے دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پہلے مسئلے کم تھے، جب مزید ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا تھا۔ یہ لڑکی بے ہوش کیوں ہے؟ داؤد نے اسی کام والی کو دیکھتے سر لہجے میں پوچھا۔ اگلے 2 گھنٹے کے اندر اس کے آدمیوں سے یہاں لے آئے تھے، سر یہ ہمیں دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، آدمی نے کہا۔ داؤد نے سامنے کھڑے ہٹے کٹے آدمیوں کو دیکھا، جن کی شکل دیکھ کر کوئی بھی لڑکی بے ہوش ہو سکتی تھی۔ تم لوگوں کو دیکھ کر اس کا بے ہوش ہونا سمجھ میں آتا ہے، داؤد نے کہتے ہی رخ تبدیل کر لیا۔ جاؤ پانی لے کر آؤ، میں اس کے ہوش میں آنے تک کا انتظار نہیں کر سکتا، داؤد نے کہا تو اس کا آدمی پانی لینے چلا گیا، لیکن اس آدمی کے واپس آنے سے پہلے ہی اس لڑکی کو ہوش آ گیا۔ اس نے ایسے ایسے اپنی آنکھیں کھولیں، پہلے تو سب کچھ اسے دھندلا نظر آیا، پھر جیسے ہی صاف نظر آیا، سامنے رخ موڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے لگا یہ وہی لوگ ہیں جو کلینک میں آئے تھے۔ کون ہیں آپ لوگ؟ اس لڑکی نے ہمت جمع کرتے پوچھا۔ آواز پر داؤد نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن داؤد کو دیکھتے لڑکی کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات آ گئے۔ وہ اسے پہچان چکی تھی۔ آپ؟ اس لڑکی نے حیرانگی سے کہا۔ اچھا ہوا کہ تم نے مجھے پہچان لیا، تو اب سیدھے مدعے کی بات پر آتے ہیں، داؤد کہتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا، لہجہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ وہ لڑکی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر گیا تو پیچھے کیا ہوا تھا؟ داؤد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اس لڑکی نے پریشانی سے کہا، تم یہاں سیف ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اس لیے بے فکر ہو کر میرے سوال کے جواب دو۔ داؤد سمجھ گیا تھا وہ ڈری ہوئی ہے۔ وہ آپ کے جانے کے بعد کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر مجھے اپنی جان پیاری ہے تو میں وہاں سے کہیں دور چلی جاؤں۔ میں کلینک سے باہر آ گئی، لیکن میں وہاں سے بھاگی نہیں تھی، ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ لوگ آپ کی بیوی کو گاڑی میں ڈالے اپنے ساتھ لے گئے اور کلینک کو بھی آگ لگا دی۔ لڑکی نے جو بھی دیکھا وہ داؤد کو بتا دیا، لیکن وہ یہ سنتے پتھر کا بن گیا تھا۔ اس کا مطلب کہ ہو سکتا ہے ایرا زندہ ہو، اور اگر وہ زندہ ہے تو لاش کس کی تھی؟ داؤد نے اپنی کن پٹی دباتے سوچا، یا سچ میں وہ لوگ ایرا کو اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ داؤد نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی صاحب، وہ آپ کی بیوی کو ساتھ لے گئے تھے، اور جب کلینک کو آگ لگی تو یہ دیکھتی میں وہاں سے بھاگ گئی تھی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ لڑکی نے داؤد کو دیکھتے کہا، ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، میرے آدمی تمہیں صحیح سلامت تم جہاں کہوں گی چھوڑ دیں گے، داؤد نے نرم لہجے میں کہا۔ اس لڑکی نے اسے بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی، دل تو کر رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو بتائے، وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کتنا خوش ہے۔ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ داؤد نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پھر آج مجھے تھوڑی سی امید ملی ہے کہ تم زندہ ہو، میں زمین اور آسمان ایک کر دوں گا، تمہیں ڈھونڈ کر ہی دم لوں گا، یہ میرا خود سے وعدہ ہے، اور جس نے بھی تمہارے ساتھ یہ کیا اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، داؤد نے اپنا موبائل نکالتے سر لہجے میں کہا، اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ لیکن اب اسے ایک بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ ایرا آخر کہاں ہے اور کس حال میں ہوگی۔